بڑا تکلیف دہ وہ واقعہ ہے جب ظاہر ہے آپ 16 سال کے ہوں اور آپ کی مدر کی ڈیتھ ہو جائے. اچھا پھر مجھے پتہ لگا کہ ایکچولی ہوتا کچھ ہے, سرکاری نیریٹو کچھ بتایا جاتا ہے اور گھر میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں. اصل کہانی کچھ اور ہوتی ہے, اور اصل کہانی آپ کو تب پتہ لگتی ہے جب آپ ڈیٹیلز کو ٹریک کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ڈیول از آلویز ان دا ڈیٹیل. اس میں نے پوچھا ادھر کے لوگوں سے, میں نے کہا جی نواز شریف صاحب کب آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی وہ تو پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا وہ آئے ہی نہیں ہیں. تو میں نے خبر بنائی کہ جی نواز شریف صاحب اتنا عرصہ ہو گیا حکومت میں ہیں لیکن وہ اپنے سیکریٹریٹ پہ توجہ نہیں دے رہے, ایک دفعہ بھی نہیں آئے. میرے بھائی نے اسکول میں پڑھنے کے لیے داخلہ لینا, سرکاری اسکول میں, ان کو داخلہ نہیں ہو رہا. وہ مطلب یہ کہتے تھے ہمارے پاس جگہ نہیں ہے, آپ کسی کی سفارش کروائیں, یہ وہ. اہمیت زیادہ ٹیلی ویژن کی آئی 2005 کا جب زلزلہ آیا. اس کے بعد پتہ چلا کہ یار یہ کوئی یہ لے رہے ہیں. جیو ٹی وی کا انتظار کیا جاتا تھا, جیو سب سے بڑا ٹیلی ویژن نیٹ ورک تھا. پریس کانفرنس رک جاتی تھی, جیو کا کیمرہ آ رہا ہے جی. مجھے پتہ لگ گیا کہ پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ممبئی اٹیکس میں ملوث افراد کے خلاف ہم مقدمہ ایف آئی اے میں درج کریں گے, اور اس کے ساتھ یہ بھی پتہ لگ گیا کہ وہ جو اٹیکر ہیں وہ پاکستانی ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک ایسے مہمان موجود ہیں. جب میں انگلینڈ سے جرنلزم پڑھ کے پاکستان واپس آیا ہوں تو میرے خیال سے جرنلزم انڈسٹری کے واحد اور پہلے یہ شخص تھے جن سے میری ملاقات ہوئی, اور بہت کچھ ان سے سیکھنے کا موقع ملا. اور ایک ہم ان کو ٹی وی پہ دیکھتے تھے, اور پھر جب ان سے ہم لوگوں نے مل کے بیٹھ کے بات شروع کی تو وہ ایک بالکل ڈفرینٹ پرسنالٹی بھی نظر آئی. تو ہم کافی زیادہ آج کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے بات کریں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اعجاز بھائی. تعالیٰ بہت شکریہ. میں نے جب پہلی دفعہ آپ کو دیکھا تھا تو آپ را مٹیریل تھے, اب ماشاءاللہ آپ ٹی سی ایم کو رن کر رہے ہیں تو آپ کو گرو ہوتے ہوئے دیکھا ہے, اور ٹی سی ایم کو ہر جگہ دیکھا تو بہت خوشی ہوتی ہے. نہیں تھینک یو اعجاز بھائی. سب سے پہلے تو پالیٹکس تو آپ پورا دن 24 گھنٹے آپ کر رہے ہیں. میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہتا ہوں کہ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ تھوڑا سا لٹل بٹ آف یور چائلڈہڈ یا بیک گراؤنڈ. سو ہاؤ واز یور چائلڈہڈ, مطلب بچپن کیسا تھا؟ تھوڑا سا اگر ایک بیک گراؤنڈ اگر اپنا بتائیں, آپ کہاں سے ہیں, کیسے سارا یہ سلسلہ شروع ہوا؟ طلع میں جیلم ایک ضلع ہے پنجاب کا, اس میں ایک گاؤں ہے کالا گجراں. جیلم ہسٹوریکلی بڑا ایک شہر ہے جس کی ہسٹری ہے ایک پوری. تو میں اس جیلم شہر کے کالا گجراں ایک جی ٹی روڈ پہ ایک چھوٹا سا گاؤں, ادھر سے تعلق ہے میرا. شروع کی ایجوکیشن میری ساری ادھر کی ہے. اور جیلم اس اعتبار سے بھی بڑا جانا جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں اگر اردو شاعری کا نام لیا جائے تو گلزار بڑے مقبول ہیں. ذکر جیلم کا ہو بات ہے دینے کی, ذکر جیلم کا ہے بات ہے دینے کی, چاند پکھراج کا رات پشمینے کی. تو جیلم شاعروں ادیبوں کا شہر ہے, تو کچھ تھوڑا بہت رنگ ہے. میں شاعر تو نہیں ہوں, ادیب بھی نہیں ہوں, لیکن ایسے لوگوں کو پڑھتا ہوں. اور میرے ٹیچرز بڑے زبردست تھے. میں سرکاری اسکول میں پڑھا ہوا ہوں. زیادہ تر حصہ جو میرا سرکاری اسکول میں, جو پنجاب گورنمنٹ کے سرکاری اسکول ہے, تو اس وقت کے جو ٹیچرز ہیں ان کے ساتھ بڑا ایک ریلیشن تھا. لیکن وہاں کتنا عرصہ آپ رہے ہیں؟ میں وین آئی واز 16 میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی جب میں ابھی 10th گریڈ کے پیپرز دینے تھے. تو میرے والد صاحب یہاں پہ ایک چھوٹی سی ملازمت کرتے تھے اسلام آباد میں. تو پھر والد صاحب کے ساتھ یہاں پر آنا پڑ گیا, پیپرز دیے, ایگزامز دیے, پھر ادھر آ گئے, تو پھر ادھر کے ہی ہو کے رہ گئے. لیکن بچپن آپ کا کیسا تھا؟ اکثر لوگ ہیں نا وہ جرنلزم میں کہ جی ہم لوگ تو بچپن سے ہی وہ پڑھنے پڑھانے کا شوق, اخبار کا ظاہرہ دور تھا اس ٹائم, تو اس ٹائم سے ہی آپ پالیٹکس میں یا کوئی انٹرسٹ تھا یا کیسے؟ میرا بچپن اس اعتبار سے انٹرسٹنگ تھا کہ میرے والد صاحب اخبار لایا کرتے تھے, ہفتے میں ایک دفعہ آیا کرتے تھے. یہاں پر اسلام آباد میں رہتے تھے تو ہفتے بعد میرے والد صاحب جایا کرتے تھے ادھر, گھر پہ آیا کرتے تھے. اب والد صاحب کا بڑا انتظار کرنا, تو والد صاحب اپنے ساتھ تکبیر اور حرمت میگزین کی کاپیاں لایا کرتے تھے. صحیح. تو وہ پڑھنا کرنا مجھے اچھی طرح یاد ہے. 17 اگست 1988 کو جب جنرل ضیاء الحق کا طیارہ تباہ ہوا تو اس شام کو ہم ٹیلی ویژن ڈرامہ دیکھنے کے لیے سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. میں تھا, میرے بھائی تھے, کزنس تھے, محلے والے تھے. تو آپ کو پتہ ٹیلی ویژن پہ اکٹھے ڈرامہ دیکھا جایا کرتا تھا. تو اس دن ڈرامہ نہیں لگا. پھر اطلاع آئی کہ جی جنرل ضیاء الحق صاحب وفات پا گئے ہیں. پھر اطلاع آئی کہ جو ان کا طیارہ کریش ہوا ہے. تو وہ بڑا ایک واقعہ تھا کہ یار یہ کیا ہوا ہے, طیارہ کریش کیوں ہوا ہے. تو والد صاحب جو لایا کرتے تھے حرمت اور تکبیر میگزین اور اخبارات, تو
اگلی دفعہ جب والد صاحب آئے تو ان میں جو سر ورق کی جو سٹوریز تھیں وہ طیارہ حادثہ کے بارے میں تھی. میں نے ان کو پڑھنا شروع کیا, تو دیٹ واز مائی فرسٹ اوپننگ. پھر والد صاحب مجھے اچھی طرح یاد ہے, اظہر سہیل ایک جرنلسٹ ہوا کرتے بڑے پرانے, تو ان کی ایک کتاب تھی ایجنسیوں کی حکومت, اظہر سہیل کی لکھی ہوئی کتاب تھی. تو اظہر سہیل صاحب کی کتاب میرے والد صاحب کاپی کر کے لے کے آئے. صحیح. تو مجھے بڑا انٹرسٹ ہوا کہ وہ پڑھوں, تو وہ پڑھا. تو ایک تھوڑا سا اس طرح گھر میں ایک ماحول تھا تھوڑا سا ان ون وے تھا, لیکن گمان میں بھی نہیں تھا کہ جرنلسٹ بنوں گا. میں تو سیاستدان بننا چاہتا تھا. صحیح. نہیں, اکثر لوگ ہیں نا بچپن میں نے ڈاکٹر بننا ہے, یہ بننا ہے. تو آپ کا کیا اس ٹائم مطلب میں فرینکلی اسپیکنگ میں تو سیاستدان بننا چاہتا تھا, میں تو بلکہ ریولوشنری بننا چاہتا تھا. تو اس طرح کی چیزیں پڑھ کے اس طرح کے خیالات, ظاہر ہے جب بچے کو کوئی پراپر گائیڈنس نہیں ہو, تو میرے والدین کو بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو جو کچھ بھی تھا مناسب لوگ تھے, مناسب لوگ ہیں, تو وہ جو کچھ بھی دیکھ رہے تھے تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ دھکے کھاتے. میرے ٹیچر نے انٹروڈیوس کروایا جرنلزم مجھے جب میں کالج میں تھا, تو ادھر آ گئے. تو جب وہ جرنلزم کی طرف آئے تو پھر تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. پھر تو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا 16 سال میں. وہ آپ نے کس طریقے کے ساتھ پورا ٹائم, ظاہر ہے وہ بہت ایک افیکٹ آپ پہ, پوری آپ کی پرسنالٹی پہ, چیز پہ ہوا, تو ہاؤ واز لائک دیٹ ٹائم؟ بڑا تکلیف دہ وہ واقعہ ہے. جب ظاہر ہے آپ 16 سال کے ہوں اور آپ کی مدر کی ڈیتھ ہو جائے. میری مدر جو ہے وہ انہوں نے قرآن عربی اور اردو میں حفظ کر رکھا تھا. تو ہمارے یہاں بہت ساری عورتیں آتی تھیں میری والدہ سے دعا کرانے یا کوئی سبق لینے, کہ ان کو کوئی مشکل ہے تو کچھ قرآن میں سے کچھ بتا دیں تو وہ پڑھیں, جی کوئی دم کرا دیں, یا جو بھی کوئی ہمیں پڑھنے کے لیے قرآن میں سے کوئی دے دیں. تو میری والدہ, ہمارے ہاں بڑا رش ہوتا تھا. اچانک والدہ کی ڈیتھ ہو گئی. پھر ہم اپنے گھر میں رہتے تھے, مناسب گھر تھا. پھر والد کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہمارے پاس تقریباً 6-8 سال رہنا پڑا. نوکری سے, سرکاری نوکری تھی, وہاں سے چھٹی لے کے. پھر جو ری لوکیشن ہے نا, ہجرت ہم پڑھتے آئے ہیں. بالکل. اچھا, ہجرت کا جو لفظ کا مطلب ہے نا, وہ آپ کو سمجھ نہیں آ سکتا جب تک آپ اس سے گزرے نہ ہوں. یہ جو پارٹیشن ہے نا 1947 کا, یہ بندہ وہ سمجھ نہیں سکتا جو خود سے ہجرت سے گزرا نہ ہو. ٹھیک ہے. ہوا یہ کہ 5 جولائی 2005 کو ہم اسلام آباد میں آ گئے, سب کچھ اپنا گھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے. آپ کی عمر تقریباً؟ میں 16 سال کا تھا. میرا بھائی تھا چھوٹا, میں, میرے والد, میرا چھوٹا بھائی. تو وہ جو ڈسٹنس تھا نا, وہ جب میں آج بھی لک بیک کرتا ہوں تو بڑا تکلیف دہ وہ آتا ہے کہ ذرا آپ سب کچھ, والدہ گئی, گھر گیا, اور آ کے آپ ایک کمرے کے چھوٹے سے ایک سرکاری کوارٹر جیسے ہے, اس میں میں, میرے والد اور میرا چھوٹا بھائی رہتے تھے, کہ ایک وہ کرائے پہ رہتے تھے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بڑی ایک پرسنل سی بات بتا رہا ہوں کہ وہ جو رستہ تھا نا, وہ رستہ آج بھی نا میں یاد کرتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. وہ رستہ لکھا, وہ میرے حال میں ہم سارے روتے آئے. 2 گھنٹے کا سفر ہے, حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں. تو بڑی وہ تکلیف دیتی. پھر ظاہر ہے مناسب ایک گھر سے نکل کے آپ ایک کمرے میں آئے, اور وہ بھی کرائے کے گھر میں آئے, اور بالکل نئے شہر میں, جہاں پر کوئی آپ کو جانتا ہی نہیں ہے, کوئی جان پہچان ہی نہیں ہے. تو اور بلکہ ہم ایک ریزیڈینشیل ایریا, یہاں پہ سیکٹر G74 ہے, وہاں پر رہتے تھے. تو وہاں پہ طلع بھائی, یہ جو پنجاب ہے یا یہ لوئر مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں, تو وہاں پر نا ایک ٹرم آتی ہے چھڑا. ٹھیک ہے. چھڑا مطلب وہ ہوتا ہے جو سنگل رہتا ہوتا ہے. تو ہم عمر میں تو ہم چھوٹے تھے, بچے تھے, لیکن ہم چھڑوں کے کوارٹر میں رہتے تھے, سرکاری کوارٹر. سرکاری ملازمین کو کوارٹر الاٹ ہوتے ہیں ان کی ریزیڈنسیز کے لیے. تو وہ بیچارے اپنے ایکسپینسز جو ہے وہ میٹ نہیں کر پاتے, تو وہ آگے کرائے پہ دے دیتے ہیں. تو ہم اس طرح کرائے پہ رہ رہے تھے. تو جن کے ساتھ ہم رہے, ان کے ساتھ پھر اگلے 12-13 سال ان کے ساتھ اسی جگہ پہ رہے, ایک ہی کمرے میں, ایک ہی جگہ پہ. اور ان کے ساتھ ایسا تعلق ڈیولپ ہوا کہ ابھی وہ فوت ہو گئے, ان کے بچوں کے ساتھ, ان کی وائف, ہماری آنٹی. ادھر آ کے آپ نے پڑھائی پھر کیا کیا؟ جی, یہاں پہ جب آئے تو طلع بھائی ہوا یہ کہ میرا کالج میں داخلہ ہو گیا. میرا کالج میں داخلہ ہوا تھا, H9 کالج میں بھی داخلہ ہوا اور H8 کالج میں بھی داخلہ ہوا. تو آئی آپٹیڈ فار H9. میں H9 کالج میں داخل ہو گیا. شروع کے دنوں میں میرے چھوٹے بھائی کا جو داخلہ ہے وہ اسکول میں نہیں ہو پا رہا تھا, اور میرے والد بڑی کوشش کر رہے تھے کہ اسکول میں داخلہ ہو جائے. تو وہ بڑا ایک تکلیف دہ چیز تھی میرے لیے. پہلی دفعہ یہ بڑی بات تھی, اور میں سوال کر رہا تھا کہ میرے بھائی نے اسکول میں پڑھنے کے لیے داخلہ لینا, سرکاری اسکول میں, اور وہ داخلہ نہیں ہو رہا, اور بغیر کسی وجہ سے, جو بغیر کسی وجہ کے. وہ مطلب یہ کہتے تھے ہمارے پاس جگہ نہیں ہے, آپ کسی کی سفارش کروائیں, یہ وہ.
تو بڑی مشکل سے وہ داخلہ ہوا، مطلب اس میں بھی 6-8 مہینے لگے، میرے بھائی کا اتنا ٹائم ضائع ہوا. لیکن اس میں نا مجھے ایک بات کی بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ یار یہ کیسا ملک ہے کہ ایک ایجوکیشن ایک بنیادی آپ کی ضرورت ہے، اور سرکاری جو اسکول میں، گورنمنٹ اسکول میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ICG نہیں ہے، IMC بھی نہیں ہے، ایک سرکاری عام اسکول FG کا اسکول ہے، تو داخلہ نہیں ہو رہا. مجھے اور میرے والد کو، مجھے اچھی طرح یاد ہے، بھائی کے داخلے کے لیے پرنسپل کے جو دفتر کے باہر گھنٹوں بھی بیٹھنا پڑا، اور پھر گھنٹوں بیٹھ کے یعنی مجھے تکلیف ہوتی تھی کہ جب وہ کہتا تھا جی نہیں ہم نہیں رکھ سکتے. تو مجھے وہ بڑا ایک وہ تھا. تو خیر میں H9 کالج میں داخل ہو گیا. H9 کالج میں ذہن میں یہ تھا کہ کسی یونین کا حصہ نہیں بننا. وہ ایک ہوتا ہے نا اس زمانے میں بالکل کہ جی یونین بڑی بری چیزیں ہوتی ہیں، جو کہ غلط بات ہے. خیر تو میں 4 سال H9 کالج میں پڑھا. تو 4 سالوں میں صرف ایک دن میں نے چھٹی کی ایک کلاس سے. میرے انگریزی کے ٹیچر تھے افضل وان صاحب، وہ بڑے وہ مارتے تو نہیں تھے کالج کے اسٹوڈنٹ کو، تو وہ بڑی انسلٹ کرتے تھے باتوں باتوں میں. تو میں ایک دفعہ وہ کام نہیں کر کے لے کے گیا، تو وہ میں نے کہا کہ یار انسلٹ نہیں کروانی، میں نہیں جاؤں گا. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم وہ مجھے بڑی محبت کرتے تھے. میں کالج کے ڈبیٹنگ کلب کا حصہ بن گیا. جب میں اسکول میں تھا تب بھی میں ڈبیٹس کرتا تھا. میں نے جیلم میں کنزیکٹو ڈسٹرکٹ جو ڈبیٹس تھیں ایکسٹمپور یعنی کہ جسے کہتے ہیں فلبدی، وہ میں نے جیتی. اور پھر ادھر بھی آیا کالج میں. تو یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ تھا کہ میں ڈبیٹنگ کلب کا حصہ بن گیا. اور پھر ڈبیٹنگ کلب کا جب حصہ بن گیا تو جہاں پہ بھی جاتا تھا تو کالج کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آتا تھا. اور اس زمانے میں یہ تنظیمیں تو کافی زیادہ پولیٹیکل اور جی اس وقت پیپلز پارٹی PSF ہوتی تھی، MSF ہوتی تھی، اور جماعت اسلامی کی جمعیت ہوا کرتی تھی. تو مجھے فرینکلی اسپیکنگ اس وقت کوئی تینوں بھی اٹریکٹ نہیں کرتی تھی. جمعیت والوں نے بڑا اپروچ کیا کہ جی آپ آئیں، وہ ہوتا ہے نا کہ ہم آپ کی داخلے میں مدد کرتے ہیں، وہ بڑے ان کا ایک بڑا آرگنائز طریقہ ہے. PSF والے جو ہے وہ وہاں پہ کچھ زیادہ ایکٹیو نہیں تھے. مجھے بچپن سے کوئی پروگریسو تھنکنگ تھی میری، یا مجھے بھٹو صاحب کی تقریریں بچپن میں ٹیلی ویژن پہ دیکھی تھی نا کہ وہ جس طرح جذباتی انداز میں تقریریں کر رہے، تو وہ امپریس کرتے تھے. تو PSF مجھے امپریس کرتی تھی، لیکن کوئی اتنی ایکٹیو تنظیم نہیں تھی. MSF کے لڑکے بڑے ایکٹیو تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور بڑے اچھے مقرر. لیکن میں کبھی اس میں لیکن اس ٹائم آپ کا پالیٹکس میں یا سیاست میں کتنا انٹرسٹ تھا؟ بیکاز وہی ٹائم تھا، اس ٹائم تو بہت زیادہ ایک پیک تھی میرے خیال سے. جی تو اس ٹائم سے ہی مطلب ایک شروع ہو گیا تھا، یا جب آپ پڑھ رہے تھے آپ کا تھا کہ نہیں اچھا میں نے اب یہ سائڈ، یا اس ٹائم کوئی انجینئر ڈاکٹر آئی ڈونٹ نو؟ بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا طلع بھائی، بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا. میرے والد صاحب جس طرح میں نے آپ کو بتایا ایک چھوٹے سے سرکاری ملازم تھے. تو ہمارے ہاں سرکاری ملازمین کی جو خواب ہوتی ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے بچے نا سرکاری ملازم بن جائیں، اور جو بڑا خواب ہوتا ہے کہ CSS کر لے. تو میرے ابا کا بڑا خواب تھا کہ یہ CSS کر لے اور یونیورسٹی میں ریگولر پڑھے، میں جیسے بھی ایکسپینسز کے وہ میٹ کروں گا. تو مجھے بھی شروع میں آیا کہ وہ CSS کر لی جائے. لیکن جب میں وہاں پہ کالج میں جایا کرتا تھا تو ہماری لائبریری ہوتی تھی. تو لائبریری میں اخبار روزانہ صبح ریکس کے اوپر لگا دیے جاتے تھے. تو میں اخبار جا کے پڑھتا تھا کیونکہ تھوڑی سی پرانی عادت تھی اخبار پڑھنے کی. تو اخبارات جب پڑھنے لگ پڑا تو میں نے آپ کو بتایا کہ ڈبیٹنگ کلب میں ممبر تھا. تو میرے ڈبیٹنگ کلب کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہی افضل وان صاحب تھے جو میرے انگلش کے ٹیچر تھے. انہوں نے ہی وہ ایک اخبار تھا تعمیر، اس میں رپورٹنگ کرتے تھے پارٹ ٹائم شوق میں. تو مجھے 1-2 دفعہ وہ ساتھ لے کے گئے، مجھ سے مضمون وغیرہ لکھائے. تو دس از ہاؤ آئی گاٹ انٹروڈیوسڈ ٹو جرنلزم. اور پھر مجھے پتہ لگا کہ یہ جرنلسٹ تو بڑی کوئی امپارٹنٹ چیز ہوتے ہیں. جو پولیٹیشینز، ایک آدھ پولیٹیشین سے وہ مل رہے تھے، میں بڑا امپریس ہوئی، یار یہ تو ان کو جواب دے رہا ہے. ہم تو پولیٹیشین سمجھتے تھے کہ یہ TV پہ الگ ہی مخلوق ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بڑا امپریس ہوا میں. پھر میں ذرا آگے بڑھا تو ایک نیوز ایجنسی تھی، اس کا PPI کہتے ہیں، اس میں نے فری کام کرنا شروع کر دیا. ڈیسک کے اوپر میں نے کام کرنا. کالج پڑھتا تھا تو نیوز ایجنسی میں بھی جایا کرتا تھا، لائبریری میں بھی جایا کرتا تھا ریگولر. پھر ہوا یہ کہ میں نے جب گریجویشن کے پیپر ابھی آنے تھے تو ہوا یہ کہ میں یہاں پہ گول مارکیٹ ہے ایک G74 میں، وہاں پہ میں رہا کرتا تھا. تو میں کسی کام سے کوئی خریداری کرنے گیا 17 مارکیٹ میں. تو وہاں پر ایک اخبار کے لگے ہوئے تھے اشتہارات کہ ہمیں رپورٹرز چاہیے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اردو کا اخبار تھا. اس اردو کے اخبار میں خبریں اخبار تھا. وہ ضیاء شاہد اور خوشنود علی خان ہوتے تھے، دونوں کی علیحدگی ہو گئی تھی. ضیاء شاہد صاحب نے اپنا کھول لیا تھا اور خوشنود صاحب الگ ہو گئے. تو اس میں اشتہار لگے ہوئے تھے.
کہ جی ہمیں رپورٹرز چاہیے. تو میں نے ٹراؤزر پہنا ہوا تھا, شرٹ پہنی ہوئی, اور میں یعنی کہ کانفیڈنس, وہ جب آپ اس ایج میں ہوتے ہیں نا تو اس ایج میں انگریزیاں بول کے لوگوں کو امپریس کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. آپ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آپ بہت کچھ ہیں, ہوتے ہیں آپ کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, تو وہ یہ ہوا کہ میں امتنان شاہد مرحوم وہ انٹرویو کر رہے تھے, تو میں نے ریسیپشن پہ جا کے اپنا نام بتایا کہ جی میں انٹرویو دینا چاہتا ہوں. تو امتنان شاہد صاحب آ گئے, ساتھ ان کے ایک ساتھ اور لوگ تھے, وہ انٹرویو کر رہے تھے آلریڈی, تو انہوں نے مجھے بلا لیا. تو میں نے اردو اخبار میں بھرتی ہونے کے لیے انگریزی میں انٹرویو دے دیا. تو تھنکنگ اس وقت میری یہ تھی کہ یار انہوں نے مجھے رکھنا تو نہیں ہے, تو گریجویشن کے بعد کوئی نوکری شوکری کریں گے, ذرا اس کی پریکٹس بھی ہو جانی ہے انٹرویو. تو ٹو مائی سرپرائز امتنان شاہد صاحب نے کہا کہ جی آپ کو نا سلیکٹ کر لیا. صحیح. آپ کے سبجیکٹس کیا تھے گریجویشن کے؟ گریجویشن میں پالیٹکس پڑھی ہے, اکانومی پڑھی ہے, ہسٹری پڑھی ہے. اور ڈگری کیا تھی, مطلب وہ ڈگری کا کوئی نام اس طرح تھا یا جنرل؟ بی اے گریجویشن, بی اے بیچلرز آف آرٹس. صحیح. ٹھیک ہے, تو پالیٹکس میں نے چن کے لی تھی. میں لائبریری میں جایا کرتا تھا, تو میں نے آٹو بایوگرافیز پڑھنا شروع کر دی ہوئی تھی سیاستدانوں کی, اور جو بڑی پولیٹیکل کتابیں ہیں ان کو میں نے پڑھنا شروع کر دیا ہوا تھا. میں نے گریجویشن میں مائی فیوڈل لارڈ تیمینہ دورانی کی کتاب ایٹ دیٹ ٹائم میں نے پڑھ لی تھی. منٹو کو پڑھ لیا تھا, اور جو پولیٹیکل جو ہسٹری سے متعلق جو کتابیں ہیں, ساری تو نہیں لیکن بڑی کتابیں جو ہیں میں نے وہ پڑھ لی تھیں. فیکٹس آر فیکٹس وہ پڑھ لی تھی. اس طرح کی چیزیں میں نے پڑھی تھی. تو اب ہوا یہ کہ میں نے جب ادھر انٹرویو دیا, وہ اردو میں سوال کرتے, میں انگریزی میں جواب دیتا بتانے کے لیے کہ جی مجھے تو بڑی چیز ہوں میں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہم نے تو آپ کو سلیکٹ کر لیا. جب انہوں نے کہا کہ آپ سلیکٹ ہو گئے ہیں تو میرے فیوز اڑ گئے, کیونکہ میں تو ذہن میں ہی نہیں بنا کے آیا تھا کہ تو میں نے انہیں کہا کہ سر وہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے تو ابھی پیپرز ہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا جی آپ پیپرز کے بعد آ جائیں. خیر میں پیپرز کے بعد گیا تو وہاں پہ کوئی لفٹ نہ کروائے. تو پھر میرے افضل امان صاحب کے ایک اور دوست ہیں, وہ بھی انگلش کے کسی زمانے میں ٹیچر, تو وہ خبریں اخبار میں تھے. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ یہ اس کا, انہوں نے مجھے ہیلپ کی اور میں اس طرح ایک رپورٹنگ شروع ہو گئی. تو پھر جو میری پہلی خبر تھی وہ دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ. اور یہ سال کون سا تھا؟ یہ سال ہے اپریل 1999. صحیح. یہ اپریل 1999 انٹرسٹنگ ایئر تھا بڑا. جی. اور مجھے یاد ہے کہ تاریخ تھی 17 یا 18 تاریخ تھی اپریل کی, میرے خیال میں 17 تاریخ تھی, 18 تاریخ کا اخبار تھا. تو انہوں نے مجھے انگریزی میں ایک ریٹ دی. نیلسن منڈیلا پاکستان کا وزٹ کر رہے تھے, تو انہوں نے اس نیلسن منڈیلا صاحب کا پروفائل ایک لکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا جی اس کو ٹرانسلیشن کر کے دیں. تو میں نے اس کو ٹرانسلیشن کر کے دیا, تو اگلے دن اخبار میں میرا نام چھپا ہوا تھا. اینڈ آئی واز سو ہیپی کہ اخبار میں میرا نام چھپا ہوا. تو پھر اس طرح یہ بگننگ ہو گئی, اور پھر چلتے چلتے آپ سو ظاہر ہے آپ نے جیسے کہا کہ 1999 میں کو واز لائک یو نو دی بگیسٹ تھنگ. سو ڈو یو فیل لائک کہ اس کی وجہ سے بھی کوئی رپورٹنگ کے اوپر یا ایک اسٹائل ڈیولپ ہوا؟ بیکاز اس ٹائم ظاہر ہے آپ نے شروع ہی کیریئر کیا اور اتنا بڑا ایونٹ ہو جائے. جی تو وہ والا کیا مطلب وہ دور تھا؟ 5 نومبر 1996 کو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ کو ختم کر دیا گیا تھا. میں اس وقت کالج کا اسٹوڈنٹ تھا, تو وہ میں چیزیں کافی پڑھتا تھا. تو میں آپ کو بتایا وہ ڈبیٹنگ کلب کا بھی ممبر تھا. تو میں ایک کالج میں گیا, F10 کا کالج تھا, وہ وہاں پر گیا. تو میں نے وہ اردو اخبار پڑھ کے جتنی ساری آپ کو پولیٹیکل نو ہوتی ہے, تو وہ میں نے اپنی ایکسٹوم 4 تقریر میں نے وہ سب کچھ وہ کہہ دیا. وہ تقریر تو بڑی پسند کی گئی, لیکن میں نے مولویوں کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ کہہ دیے تھے کہ جس کی وجہ سے مجھے پہلا انعام نہیں مل سکا. لیکن وہاں پہ سب سے زیادہ ڈسکس جو ہو رہی تھی وہ میری اسپیچ ہی ہو رہی تھی. تو پولیٹیکل نو ہو تھی. لیکن جب جرنلزم میں آیا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے جب 12 اکتوبر 99 کا جو کو ہوا, تو میں رپورٹنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا. تو میرے جو رپورٹنگ کے ایڈیٹر تھے تو وہ فون پہ بات کر رہے تھے, اچھا فوج پہنچ گئی ہے اتھے, PTV ہیڈ کوارٹر پہنچ گئی. تو انہوں نے اپنے ساتھ کسی کو کہا کہ آپ PTV ہیڈ کوارٹر پہنچے. تو میں بھی ایک جونیئر رپورٹر, میں بھی وہاں پہ ان کے ساتھ, میں نے کہا جی میں نے بھی جانا ہے. تو پھر ہم PTV کی جو چوک ہے سیکریٹریٹ کا, مجھے اچھی طرح یاد ہے وہاں پہ میں موجود تھا, اور میں نے دیکھا کہ فوج ہم سے پہلے فوج آ چکی تھی. تو فوج وہاں پر ایکٹیویٹی کر رہی ہے, اور بتایا یہ جا رہا تھا کہ جو چیئرمین کرکٹ بورڈ ہیں وہ اندر کوئی کرکٹ کی کوئی سرمنی تھی اس کے لیے آئے ہوئے تھے, اور پرویز رشید بھی اندر آئے ہوئے تھے, بتایا یہ جا رہا تھا. پھر ہمارے سامنے گاڑیاں اندر سے نکلیں, اور آپ بالکل جونیئر رپورٹر, اور آپ بالکل جونیئر, بالکل آپ کہہ لیں کہ بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا بالکل نیا. تو وہ میں دیکھ رہا تھا, لیکن اس کا میری جو پرسنالٹی اس کے اوپر بڑا اثر پڑا. ہوا یہ کہ اس کے بعد مشرف صاحب آ گئے, اور مشرف صاحب نے یہ کہا کہ یہ طیارہ جو ہے نا ہائی جیک ہوا ہے زمین سے بیٹھ کے. اچھا اب نا
اخبارات جو تھے، میں جس اخبار میں کام کرتا تھا اور بھی اخبارات جو اردو تھے، وہ وہی نیریٹو دے رہے تھے جو کہ ایک اسٹیٹ کا نیریٹو تھا. دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ. اچھا، اینڈ آئی یوز ٹو بلیو دیٹ، یعنی کہ میں بالکل کنونس ہو گیا تھا کہ مشرف صاحب جو باتیں کہہ رہے ہیں کہ جی طیارہ زمین سے بیٹھ کے اغوا ہوا ہے اور نواز شریف نے کوئی سازش کیا اور یہ سارے لوگوں کو سزا ہونی چاہیے، میں بالکل وہ جو باتیں کہہ رہے تھے میں اس پہ ایمان لا چکا تھا. ہوا یہ کہ 12 اکتوبر 99 کو جس طرح میں نے آپ کو بتایا پی ٹی وی ہیڈ کوارٹر کی وہ چوک میں تھا، تو وہاں پہ ایک جرنلسٹ کھڑا ہوا تھا بی بی سی کا، اوون بینٹ جانز، بڑے فیمس جرنلسٹ ہیں. اوون بینٹ جانز نے 2003 میں ایک کتاب لکھی، پاکستان این آئی آف اے اسٹارم. تو میں نے کہا کہ یار یہ اس کی خبریں آئیں اخباروں میں، میں نے کہا یار یہ کتاب خریدتے ہیں جا کے. اس سے پہلے میں اردو کتابیں پڑھتا تھا، میرا بیک گراؤنڈ نہیں تھا اتنا زیادہ، انگریزی کا ایکسپوجر نہیں تھا انگریزی کتابیں پڑھنے کا. تو میں گیا مسٹر بکس پہ، میں نے جا کے وہ پیسے جیسے تیسے بھی دیے ان کو، اور میں نے وہ کتاب لا کے پڑھنا شروع کی. میں اطلاع آپ کو بات بتاؤں کہ جو پہلی نائٹ تھی نا، میں سو نہیں پایا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو میں جتنا سرکاری نیریٹو پڑھتا آ رہا تھا، اوون بینٹ جانز نے اپنی کتاب کے پہلے چیپٹر میں اس سارے نیریٹو کی ایسی کی تیسی پھیر دی. مثال کے طور پہ اوون بینٹ جانز نے اس جو جہاز تھا جس پہ مشرف صاحب تھے اس کے پیسنجرز کا انٹرویو کیا ہوا تھا، اور پیسنجرز نے بھی انہیں کچھ چیزیں بتائی ہوئی تھی، اس کے پائلٹ سے گفتگو کی ہوئی تھی. پھر جو ایئر ٹریفک کنٹرول کی اور پائلٹ کی جو گفتگو تھی اس کی نقل تھی ان کے پاس جو وہ مینشن کر رہے تھے، پوری ٹرانسکرپٹ وہ مینشن کر رہے تھے. اور انہوں نے یہ اسٹیبلش کیا کہ بیسیکلی وہ طیارہ اغوا نہیں ہوا تھا، یہ زمین سے بیٹھ کے اغوا نہیں ہوا تھا، وہ مشرف صاحب نے اوپر سے بیٹھ کے اغوا کر لیا تھا. وہ طیارے کو نیچے اترنے نہیں دے رہے تھے. طیارہ اتنا ضرور ہوا تھا کہ اس کو سکھر اتار لے، لیکن مشرف صاحب نے مشرف صاحب کے ساتھ ایک جو ملٹری سیکرٹری تھے، جنرل ندیم، بریگیڈیئر ندیم تھے ان کے ساتھ، جو ان کے ملٹری سیکرٹری تھے، ندیم تاج، بریگیڈیئر ندیم تاج جنرل مشرف کے ساتھ اس وقت طیارے میں تھے، کیونکہ آرمی چیف تھے مشرف صاحب، شری لنکا سے واپس آ رہے تھے. آرمی چیف کے ساتھ ایک ملٹری سیکرٹری بھی ہوتا ہے. تو ایم ایس تھے بریگیڈیئر ندیم تاج، جو کہ بعد میں ڈی جی ایم آئی بھی بنے اور بعد میں آئی ایس آئی چیف بھی بنے 2007 میں. تو وہ جب انہوں نے سارے نام لکھے تو مجھے یقین نہیں آیا. میں نے کہا یار یہ کیا، ہم تو پڑھتے آئے ہیں کہ یہ سازش ہوئی ہے، تو یہ کتاب میں تو کچھ اور ہے. اچھا، اب میرے نا ذہن میں سوال پیدا ہونے شروع ہو گئے، کیونکہ چیلنج کیا تھا اوون بینٹ جانز کی کتاب نے میرے نیریٹو کو. تو میں پھر جدھر بھی جاتا تھا جو کریکٹرز تھے اس کتاب میں لکھے ہوئے ان سے کبھی ملوں تو میں ڈبل چیک کرنا شروع ہو گیا کہ یہ حقیقت ہے یا نہیں. اچھا، جب وہ تصدیق ہو جائے اوون بینٹ جانز کی کتاب کی، ہر جگہ سے تصدیق ہو جائے، اچھا پھر مجھے پتہ لگا کہ ایکچولی ہوتا کچھ ہے، سرکاری نیریٹو کچھ بتایا جاتا ہے، اور گھر میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں یا ٹی وی دیکھ رہے، اب تو ٹیلی ویژن آ گیا ہوا، تو ٹی وی دیکھنے والے لوگ ہیں وہ کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں، اصل کہانی کچھ اور ہوتی ہے. اور اصل کہانی آپ کو تب پتہ لگتی ہے جب آپ ڈیٹیلز کو ٹریک کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیول از آلویز ان دا ڈیٹیل. تو پھر اس سے ایک عادت بن گئی کہ ڈیٹیل کو چیک کریں. بٹ اس ٹائم کے لائک ارلی 90s یا لیٹ 90s اور پھر ارلی جو 2000 ہے، اس کی کیا جرنلزم اس ٹائم ہو رہی تھی؟ ذرا ٹی وی بالکل نیا نیا آ رہا تھا، پرائیویٹ میڈیا، سو اخبارات کا کیا ماحول تھا اس ٹائم، اور کتنی مشکل تھی اس ٹائم جرنلزم؟ جو ہم جب نئے نئے آئے تھے تو ہم ایسی خبریں تو کرتے نہیں تھے کہ جس سے ہمارے اوپر کوئی سینسرشپ لگ جائے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جو میں نے پہلی خبر فائل کی تھی، وہ مجھے میرے رپورٹنگ ایڈیٹر نے کہا تھا کہ مسلم لیگ نون ہاؤس کا چکر لگا کے، اس وقت نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے. تو میں مسلم لیگ نون ہاؤس میں گیا اور میں نے دیکھا کہ وہاں پر زیر تعمیر ہے، یہ مارگلا روڈ پہ مسلم لیگ نون ہاؤس جو آج کا پی ایم ایل کیو ہاؤس بن گیا ہوا ہے. اس میں نے پوچھا ادھر کے لوگوں سے، میں نے کہا جی نواز شریف صاحب کب آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی وہ تو پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا وہ آئے ہی نہیں ہیں. تو میں نے خبر بنائی کہ جی نواز شریف صاحب اتنا عرصہ ہو گیا حکومت میں ہیں، لیکن وہ اپنے سیکریٹریٹ پہ توجہ نہیں دے رہے، ایک دفعہ بھی نہیں آئے، یا ایک دفعہ آئے ہیں کو مجھے صحیح یاد نہیں. تو انہوں نے جو ایڈیٹر ہیں انہوں نے میری خبر پڑھی اور انہوں نے ہی لائک ڈیٹ اینڈ، لیکن وہ خبر پبلش نہیں ہوئی، نواز شریف صاحب پاور میں تھے. تو پھر بعد میں چھوٹی موٹی خبریں کرنے لگ پڑے. ریلوے کی کوریج میری پہلی بیٹ لگی، اس کے اوپر یہی ہوتا تھا کہ ریلوے میں کیا ہو رہا ہے، تو وہ روزانہ جا کے ریلوے منسٹری جا کے بیٹھ جانا. پھر ریلوے کے وزیر بن گئے تھے جنرل جاوید اشرف قاضی، فارمر ڈی جے آئی ایس آئی، ان کے ساتھ بڑی یاری دوستی ہو گئی. تو مجھے ایک رولنگ کلاس کی جو پرسپیکٹو ہے لوگوں کو چیزوں کو دیکھنے کا، تو جنرل جاوید اشرف قاضی سے مجھے بڑی مدد ملی. جنرل سعید الظفر تھے جو کہ کور کمانڈر غالباً کوئٹہ تھے 12 اکتوبر 99، وہ چیئرمین ریلوے تھے، ان سے بھی ملاقاتیں ہوئی. وہاں سے آپ کی جرنلز کے ساتھ جو ہے وہ اس سے مجھے انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ ایکچولی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں
اور اکثر میڈیا بعض اوقات انہیں کچھ اور دکھاتا ہے. شاید اس کے پیچھے یقینی طور پہ اس کے پیچھے ایک خوف بھی ہوتا ہے اور ایک اسٹیٹ کی ایک پالیسی بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہم نے پورا سچ لوگوں کو نہیں بتانا. تو دس از ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ لرننگ. اور 2001 جو 9/11 ہے اس کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ٹائم یہاں کیا حالات ہے؟ بیکاز مین اسٹریم میرے خیال سے پرائیویٹ میڈیا تو ابھی اس طرح شاید نہیں آیا تھا, ARY یا جیو. طلع آپ نے بڑی زبردست سوال کیا ہے. طلع بالکل سب سے بڑا ایونٹ میرے خیال سے صدی کا وہ 9/11 جب ہوا نا, تو 9/11 سے پہلے میں نے آپ کو بتایا اسلام آباد H9 کالج ہم پڑھا کرتے. تو H9 کالج میں جو جہادی تنظیموں کو بڑا یعنی کہ بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میجر مست گل ایک بڑا کریکٹر تھا, جہادی ہیرو کے طور پہ اس کو پیش کیا جاتا تھا. میجر مست گل ہمارے کالج میں آئے اور ایک ایسا ماحول اور اوپنلی آئے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کالے رنگ کی شیشوں والی ان کی نیلے رنگ کی گاڑی تھی اور وہ اس پہ آئے اور انہوں نے ہاتھ لائے جس طرح سیاسی لیڈر نہیں ہوتے, اور ان کو پھر لے کے پوری سیکیورٹی جس طرح ساتھ چل رہی ہے. اور ہم جو نوجوان تھے بڑے امپریس ہو رہے تھے کہ یار یہ کوئی بہت بڑا. اور انوائٹ کسی جماعت انٹرنل میرے خیال میں جماعت اسلامی والوں نے انوائٹ کیا تھا, اور جماعت اسلامی کے لوگ بڑے ایکٹیو تھے, جمعیت والے لوگ بڑے ایکٹیو تھے. تو ان کو اس طرح بنا کر پیش کیا جاتا. جب 9/11 ہوا نا, تو 9/11 کی واقعات جب ہوئے تو 9/11 کے واقعات کے بعد ہمارے ہاں چیزیں تبدیل ہونے لگ پڑی. ہم نے دیکھا کہ ایک متحدہ جہاد کونسل بن گئی, لال مسجد بڑی ایکٹیو ہو گئی. یہاں پر مولانا سمیع الحق اور دوسرے تیسرے لوگ یہ یہاں پر آتے تھے, بہت یہاں پہ ایکٹیویٹی ہوا کرتی تھی. تو اس کو ہم کوریج کرنے لگ پڑے اور ہم دیکھنے لگ پڑے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پھر مشرف صاحب نے اناؤنس کیا کہ جی ہم تو یہ نہیں پالیسی جو جہاد کی پالیسی ہے وہ نہیں ہوگی اور یہ جہادی تنظیمیں نہیں چلیں گی. مشرف صاحب نے بڑا دیٹ واز اے بولڈ اسٹیپ کہ امریکہ کہہ رہا ہے آپ کو آپ نے ملک بچانا ہے اور آپ ایک فیصلہ لے رہے ہیں. مشرف صاحب کی مسئلہ یہ تھا کہ ان کی لیجٹمیسی کا ایک ایشو تھا, لیکن جو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تھی میرے خیال میں نواز شریف صاحب ہوتے انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا ہے, یا ایون بینظیر صاحبہ ہوتی تو شاید فیصلے وہ اور وہی کرتے فیصلے. لیکن اس میں یہ ہوتا کہ لے دے زیادہ ہو جاتی, کچھ اپنے لیے زیادہ فیسلٹیز لیتے. لیکن مشرف صاحب نے فیصلہ کیا, پھر ٹیررزم کی ایک ویو شروع ہو گئی, تو پھر ان کو کور کرنے لگ پڑے. سو تھوڑا سا اگر آپ بتا سکیں کہ جب 2002 میں پرائیویٹ میڈیا آیا تو اس ٹائم کے کیا حالات تھے؟ ابھی تو ذرا جو ابھی چل رہا ہے اس کے اوپر تو ہم لوگ آتے ہیں, لیکن جب یہ سارا شروع ہوا ہے تو اس ٹائم آپ ذرا آن گراؤنڈ بالکل چیزیں کر رہے تھے. سو آپ کو کیا لگ رہا تھا کہ یہ پاکستان کا میڈیا مطلب یہ کوئی آئی ڈونٹ نو کوئی ہم CNN یا BBC والی سائٹ پہ چلے جائیں گے؟ اس ٹائم ماحول کیا تھا لائک جرنلزم سارٹ آف انڈسٹری کا اوور آل؟ وہ ہوا یہ تھا طلعہ بھائی کہ جنرل مشرف صاحب نے آگرہ کا دورہ کیا تھا انڈیا کا, اور آگرہ کا دورہ کیا تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے جو انٹرنیشنل جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری ایک ری انگیجمنٹ ہو رہی تھی, کیونکہ 9/11 میں ہم نے ان سے تعاون شروع کر دیا تھا. تو کچھ بعد میں یہ باتیں پتہ چلی کہ ان کے مطالبات میں سے بھی دو تھے کہ ایک پرائیویٹ میڈیا انٹروڈیوس کروائیں اور دوسرا رائٹ ٹو انفارمیشن لا انٹروڈیوس کروائیں. 11-12 مطالبات. یہ بھی باہر سے ہی آیا تھا, یہ بھی باہر سے آیا تھا. یہ ہم جن IMF اور ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو گالیاں دیتے ہیں, یہ بھی ان کے مطالبات میں سے ایک تھا. خیر جب یہ میڈیا آیا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے سب سے پہلے ARY آیا تھا, پھر بعد میں جیو آیا, اور جیو نے آ کے ود دی پیسج آف ٹائم جو کیپچر کرنا شروع کر دی, مارکیٹ کیپچر کرنا شروع کر دی. جیو کی اہمیت اس وقت پتہ چلی کہ جب اکتوبر 2002 میں الیکشن ہوئے, مجھے اسی طرح یاد ہے میریٹ ہوٹل میں موجود تھا. تو اس وقت کی جو جنرل مشرف کی حکومت ہے اس نے پیپلز پارٹی کے اندر سے ایک گروپ بنایا تھا جسے کہتے تھے پیپلز پارٹی پیٹریاٹ گروپ. راؤ سکندر اقبال, فیصل صالحات اور کافی سارے ان کے لوگ تھے. تو انہوں نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی تھی کہ ہم تو حکومت PMLQ کا ساتھ دیں گے. ان کو وزیر شزیر بنایا جا رہا تھا, یعنی کہ پارٹی مشرف صاحب کی لیگ کے ساتھ نہیں تھی. وہ 10-11 لوگ جو ہیں وہ جو پیپلز پارٹی سے توڑے تھے وہ جا رہے تھے. تو وہاں پہ ٹیلی ویژن کے جو لوگ آئے, حامد میر صاحب آئے, مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے حامد میر صاحب کو دیکھا کیمرے کے ساتھ, اور وہ بڑے یعنی کہ اسٹائل میں کہ آئی ایم دی مین, تو وہ اس طرح کر کے چل رہے تھے. تو پتہ لگا کہ TV کی بھی کوئی اہمیت ہے. تو لیکن زیادہ جو اہمیت ٹیلی ویژن کی آئی, وہ اہمیت زیادہ ٹیلی ویژن کی آئی 2005 کا جب زلزلہ آیا. اس کے بعد پتہ چلا کہ یار یہ کوئی
یہ لے رہے ہیں، کیونکہ جہاں پہ بھی ہم جاتے تھے تو جیو ٹی وی کا انتظار کیا جاتا تھا. جیو سب سے بڑا ٹیلی ویژن نیٹ ورک تھا. پریس کانفرنس رک جاتی تھی، جیو کا کیمرہ آ رہا ہے جی، پریس کانفرنس رک جایا کرتی تھی. تو اس وقت ذرا نا ایک تھوڑا سا ہوا، لیکن میں پرنٹ میڈیا میں ہی رہا. میں پھر مختلف چھوٹے موٹے اداروں سے ہوتا ہوا میں اے پی پی سرکاری نیوز ایجنسی میں چلا گیا، وہاں پہ 3 سال رہا. پھر 2006 میں بریفلی ڈیلی ٹائمز ایک انگریزی کا اخبار تھا، نجم سیٹھی صاحب اس کے ایڈیٹر تھے. نصرت جاوید صاحب کی مہربانی، انہوں نے مجھے ڈیلی ٹائمز میں نجم صاحب کو، اور رہے آپ اسلام آباد میں؟ میں رہا اسلام آباد میں، لیکن گھومنے پھرنے کے لیے رپورٹنگ ٹرپس جو ہے وہ ملک میں ہوتے تھے، چھوٹے ہوتے تھے، زیادہ لمبے چوڑے نہیں. تو پھر ڈیلی ٹائمز کے ساتھ آ گئے، اور ڈیلی ٹائمز کی جو جرنی تھی وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی. بڑا کچھ سیکھا ان سے، ڈیلی ٹائمز سے، نجم سیٹھی صاحب سے بڑا سیکھا، اور بہت سارے لوگوں، اے پی پی سے بڑا سیکھا. تو یہ ہے کہ پھر ڈیلی ٹائمز سے میں وقت ٹی وی ایک تھا اس میں چلا گیا. تو ٹی وی کا بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ شو کیا، وہ ڈان نیوز میں، وہ ڈان پہ تھا. اس کا کیا تھا وہ تھوڑا سا اگر بتائیں، اس کا وقت آئیڈیا کہاں سے آیا؟ ہاں بتاتا ہوں میں. وقت ٹی وی میں جب میں گیا تو وقت ٹی وی میرے لیے بڑا ایک اچھا پلیٹ فارم ثابت ہوا کہ مجھے ٹی وی جرنلزم کی پتہ لگ گئی کہ ٹی وی جرنلزم کیا ہے، ایز لائیو کیا ہوتا ہے. اچھا لائیو پہلی لائیو رپورٹ کیا تھی آپ کی؟ مجھے یاد نہیں ہے اچھے طریقے سے، مجھے نہیں یاد. لائیو کیا ہوتا ہے، ایز لائیو کیا ہوتا ہے، وہ چیزیں تھیں. لیکن اس سے پہلے مجھے نصرت جاوید صاحب کا اور مشتاق مناز صاحب کا ایک پروگرام تھا، انہوں نے مجھے پہلی دفعہ اسکرین کے اوپر بلایا تھا. میں ان کے پاس پہلی دفعہ ایک خبر رپورٹ کرنے گیا تھا. پھر بعد میں جب بینظیر بھٹو صاحبہ کا وہ واقعہ ہوا، اٹیک ہوا 18 اکتوبر والا، تو وہ میں نے خبر پہلے سے دے رکھی تھی، اور اس کے اوپر ایک کنٹروورسی جنریٹ ہو گئی تھی. حامد میر صاحب نے ایک پروگرام کیا تھا، تو حامد میر صاحب کے پروگرام میں بھی میں گیا تھا. تو کیمرے کی جو ایک تھی نا، خوف نہیں تھا اس طرح سے کیمرے کا، وہ ایک ہچکچاہٹ اس طرح سے نہیں تھی. تو لیکن وقت ٹی وی نے ایک آپ کو چیزیں، تو او سی کیا ہوتا ہے، وی او کیا ہوتا ہے، پیکیج کیا ہوتا ہے، انٹرویو لانگ ٹرم کیا ہوتا ہے، ڈیٹیلڈ انٹرویو کیا ہوتا ہے، شارٹ انٹرویو کیا ہوتا ہے، یہ چیزیں وہاں سے سیکھیں. تو پھر وقت ٹی وی سے مجھے موقع مل گیا ڈان نیوز، جو کہ انگریزی کا ٹی وی چینل تھا. تو ڈان نیوز واز دا چینل جہاں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں مارک جو بنایا، یا شاید لوگ جاننے لگ پڑے زیادہ، وہ ڈان نیوز تھا. ڈیلی ٹائمز میں بھی لوگ جاننے لگ پڑے تھے بینظیر کے حوالے سے اور کچھ خبروں کے حوالے سے، لیکن ڈان نیوز اور وقت ٹی وی میں بھی میں نے ایک دو ایسی خبریں کی تھیں. وہ ممبئی اٹیک ہو گیا تھا، تو ممبئی اٹیک کے، وہ آپ کی جو کال والی پوری کہانی، ہاں جی، وہ کال والی ایک پوری وہ کیا تھا؟ نہیں، وہ ڈان میں تھی کال والی کہانی. ممبئی اٹیک جب شروع میں ہوا تو اس وقت میں وقت ٹی وی میں تھا. صحیح. تو مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ اس وقت جب ممبئی اٹیک ہوئے تو اس کے فوری بعد مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2008 میں ایک کیبنٹ کی ڈیفنس کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا تھا. اس ڈیفنس کمیٹی کے اجلاس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اتفاق سے مجھے براہ راست میں ان کو جانتا تھا. صحیح. مجھے پتہ لگ گیا کہ پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ممبئی اٹیکس میں ملوث افراد کے خلاف ہم مقدمہ ایف آئی اے میں درج کریں گے، اور اس کے ساتھ یہ بھی پتہ لگ گیا کہ وہ جو اٹیکر ہیں وہ پاکستانی ہیں. صحیح. تو سب سے پہلے یہ وقت ٹی وی کے اوپر یہ خبر چلی اور میں نے دی، اور وقت ٹی وی نے اس کو ایئر کیا. اچھا، اس کے اوپر الزام بڑا لگتا ہے کہ جی وہ جیو نے چلائی. حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ میں جیو کا کوئی قصور نہیں ہے، جیو کا قصور نہیں ہے. اور وہ میں نے دی، اور ون آف دا ریزنز آئی واز ہائرڈ ایٹ ڈان نیوز، ون آف دا ریزنز میری یہ خبر تھی، کیونکہ میری خبر دیکھ کے اس وقت کے ڈان کے ایڈیٹر ہیں مبشر زیدی صاحب، انہوں نے مجھے کال کیا. وہ میری خبروں کو ٹریک کیا کرتے تھے، تو بڑی مہربانی ان کی، وہ ڈیلی ٹائم سے میری خبروں کو ٹریک کر رہے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ اعزاز خبر ٹھیک ہے. میں نے کہا سر میں پکی آپ کو خبر دے رہا ہوں، بالکل ٹھیک. اور آپ کو وہاں سے ملی تھی؟ اور مجھے وہاں پر اس اجلاس میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں نے کنفرم کی تھی. تو جو مبشر صاحب ہیں ان کو میری اس بات پہ اس لیے بھی یقین تھا کہ مشرف صاحب نے 18 اگست 2008 کو استعفیٰ دیا تھا. تو وقت ٹی وی کا ریکارڈ نکال کے دیکھیں، میں نے 8 اگست کو 2008 کو یہ خبر دی تھی کہ مشرف صاحب ریزائن کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے اور مشرف صاحب ریزائن کریں گے. تو اس کی بڑی تردیدیں آئی تھیں. اور یہ کہاں سے آپ کو ٹپ ملی تھی؟ یہ آج وہ فوت ہو گئے. بریگیڈیئر نیاز تھے، ایک مشرف صاحب کے بڑے قریبی دوست تھے. صحیح. وہ میڈیا سے نہیں ملا کرتے تھے. بریگیڈیئر نیاز کا ایک ہسٹورک ایک ریفرنس تھا کہ 77 میں جب بھٹو صاحب تھے تو بھٹو صاحب نے، آپ کو پتہ ہے، لاہور میں مارشل لا لگایا تھا. تو ہی واز ون آف دوز آفیسرز ہو ریفیوزڈ کہ وہ مارشل لا نہیں لگائیں گے اور اپنے لوگوں کے اوپر سختی نہیں کریں گے. تو بریگیڈیئر نیاز اتفاق سے
پنڈ دادن خان جہلم کے تھے. تو مجھے کسی نے بتایا کہ بریگیڈیئر نیاز بڑے امپارٹنٹ آدمی ہیں, مشرف صاحب ان کی بڑی باتیں سنتے ہیں. تو میں نے بریگیڈیئر نیاز صاحب کو فون کیا. میں نے کہا جی میں ایک جرنلسٹ ہوں, آپ سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا یار میں جرنلسٹوں سے نہیں ملتا. میں نے کہا جی میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. آپ نے 77 میں وہ کام کیا تھا, آپ نے ریفیوز کیا تھا. انہوں نے کہا یار میں معذرت چاہوں گا, میں نہیں ملوں. میں نے کہا سر میری آخری ریکویسٹ سن لیں, میں بھی جہلم سے ہوں. تو ہی ایگریڈ ٹو میٹ. تو ان سے ایک ملاقاتیں ہونے لگ پڑی. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم نے کبھی جو میری گفتگو ہے وہ لکھنی نہیں ہے کبھی تم نے. میری جو ان سے باتیں ہوتی رہی ہیں وہ کبھی میں نے لکھی نہیں. آج تک میں کالم بھی لکھتا رہا ہوں, میں نے نہیں لکھی وہ باتیں. تو مجھے 7-8 اگست کو میری ان سے ملاقات ہوئی. تو باتوں باتوں میں مجھے پتہ لگ گیا کہ مشرف صاحب آپ جا رہے ہیں. لیکن انہوں نے آپ کو بتایا یا بس نہیں بٹوین دا لائنس؟ وہ گفتگو تھی. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی یہ تو سارے لوگ مشرف صاحب کے خلاف ہو رہے ہیں اور چل رہی ہے کہ مشرف صاحب جو ہے وہ. تو میں نے کہا جی آپ نے کوئی مشورہ دیا؟ تو انہوں نے کہا یار میں جو مخلص دوست ہوتا ہے نا وہ مشورہ دیتا ہے, مجھے دکھ ہوتا ہے. مشرف صاحب کے بڑے وہ مخلص تھے. تو انہوں نے کہا جی میں نے ان کو کہہ دیا کہ آپ ریزائن کر دیں اور عزت سے چلے جائیں. صحیح. تو میں نے کہا جی وہ سنا بھی ہے. انہوں نے کہا ہاں وہ ہی ول بی ریزائننگ 1-2 ویک میں یہ ہو جائے گا. تو جب وہ انہوں نے بات کہی, اور یہ سنگل سورس تھا, تو میں وہ چپ کر کے آ گیا. 1 آدھ دن میں نے انتظار کیا اور پھر میں نے خبر دے دی. اور لوگوں کو بھی میں نے فون کیا کہ ایکٹیویٹی کیا ہے. تو فرینکلی اور تو مجھے کہیں سے پتہ نہیں لگا, لیکن مجھے پتا تھا مشرف صاحب کا بالکل قریبی دوست بتا رہا ہے, اور بڑا مجھے اور بھی بیک گراؤنڈس کچھ پتہ تھے. وہ بڑی پکی بات کرنے والے بڑے اچھے آدمی تھے. ڈیتھ ہو گئی ان کی, تو اس لیے میں آج آپ بتا رہا ہوں. لیکن ان کی باتیں میں نے کبھی لکھی نہیں ہے, کیوں ان سے پرامس تھا کہ لکھنا نہیں ہے. تو لکھ تو نہیں رہا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. صحیح. اور دوسرا واقعہ آئی تھنک کراچی کی جیل سے ایک کال ہوتی ہے, ہاں وہ ڈان میں تھا. وہ ڈان میں تھا, جو زرداری صاحب کو بھی گئی اور آپ نے آئی تھنک رپورٹ کیا کہ وہ کیانی صاحب کو بھی کی گئی. جی تو اس کا کیا قصہ تھا؟ وہ ہوا یہ طلع بھائی کہ میں ڈان میں میری نوکری ہو گئی, اور میرے لیے بڑا اچھا تھا کہ ایک ٹاٹ کے اسکول پڑھنے والا بچہ, ٹھیک ہے, ادھر سرکاری کالجوں میں پڑھنے والا انگریزی چینل میں, ٹھیک ہے, ایک انگریزی چینل میں, اور ایک ہی چینل تھا, اور ایک ہی انگریزی چینل تھا. اچھا اینی ہاؤ, تو وہ میرے لیے بڑی بات تھی کہ یار ڈان چینل جو ہے نا اس نے مجھے بلایا ہے. مبشر زیدی صاحب نے مجھے کہا تھا کہ ہم آپ کو ہائر کریں گے. پھر ارشد شریف ہمارے بیورو چیف تھے, انہوں نے مجھے کال کی تھی. تو میں ارشد صاحب سے ملنے گیا, اور ظاہر میرا انٹرویو ہوا, میرا پروفائل وہ جانتے تھے, تو اس طرح مجھے انہوں نے ہائر کر لیا. تھینکس ٹو بوتھ آف دیم. اور پھر مجھے انہوں نے بڑا کھلا کھیلنے کا موقع دیا. میں جو بھی رپورٹ کرتا تھا, میرے بیورو چیف ارشد شریف تھے. اچھا, اور ارشد شریف نے, میں اب آپ کو بتاؤں کہ جو ان کا ایک امیج ہے نا کہ پرو اسٹیبلشمنٹ, اور یہ آج کل ان کا امیج پرو پی ٹی آئی ہوا ہوا, جو میرے ساتھ میں نے ان کے ساتھ جو جس دور میں کام کیا, ہی واز ناٹ لائک دیٹ. ہی واز انٹائرلی ڈفرنٹ مین. میں جو بھی خبر کر کے لاتا تھا, میں نے بڑی خطرناک اس طرح کی خبریں, ون آف دیم واز دس. خبر یہ تھی کہ پہلے ایک خبر آئی کہ, اور کہتے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ سارا آرمی بیک گراؤنڈ. جی ان کا آرمی بیک گراؤنڈ ہے. ان کے والد, ان کے بھائی آرمی سے تعلق رکھتے ہیں. ڈیتھ ہو گئی دونوں کی. لیکن آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل ہی اپوزٹ تھے. وہ اس وقت بالکل اپوزٹ تھے, بالکل اپوزٹ تھے. میں رپورٹ کرتا تھا اور مجھے فرینکلی اسپیکنگ بڑی بگ اپ کرتے تھے. تو ہوا یہ کہ خبر آئی کہ جی زرداری صاحب کو, پریزیڈنٹ صاحب کو ایک ٹیلی فون آتا ہے, اور وہ کسی انڈین بندے کا آتا ہے. وہ شاید پرناب مکھرجی, شاید ڈیفینس منسٹر تھے آئی گیس, تو ان کا آیا ہے, لیکن بیچ میں خبر میں لکھا ہوا پتہ نہیں وہ ہیں یا نہیں ہے. تو انہوں نے, ارشد شریف نے مجھے ٹپ دی کہ اعزاز یہ چیک کرو کہ یہ فون کال کس نے کی ہے. یہ انہوں نے نہیں کی, یہ انڈین سائڈ سے. اور یہ نارمل چینل سے رپورٹ کیا تھا اس کو, یہ اخبار میں, ڈان اخبار میں خبر آئی تھی. اور میں نے جب اس کو چیک کرنا شروع کیا, انہوں نے ٹپ دی تھی, تو میں نے جب چیک کرنا شروع کیا تو مجھے پتہ لگ گیا. میں ارشد شریف صاحب کے پاس گیا, میں نے کہا جی میرے پاس پکا سورس ہے. صحیح. میں نے کہا جی وہ خالی کال جو ہے جیل سیل میں سے آصف زرداری صاحب کو نہیں آئی, وہ جنرل کیانی کو بھی آئی ہے. اچھا, وہ ارشد صاحب نا کہتے کیا کہہ رہے ہو. میں نے کہا جی سر میں بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. میں نے کہا جی جنرل کیانی کو بھی آئی ہے, اور کونڈولیزا رائس کو بھی جیل سیل سے کال گئی ہے, اور وہ کال انڈیا میں بھی ہوتی رہی ہے, لیکن انڈیا والوں نے, پرناب مکھرجی نے وہ کال اٹینڈ نہیں کی. جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے انڈیا کے, انہوں نے بھی وہ کال اٹینڈ نہیں کی. اچھا, امریکہ بھی گئی ہے, امریکہ بھی گئی تھی, اور جرمنی کی وائس چانسلر, جو چانسلر تھی جرمنی کی اس وقت, ان کو بھی گئی تھی. تو یہ ایک بڑا گلوبل ٹائپ کا ایک کام تھا. تو انہوں نے کہا اچھا, تو میں نے کہا جی یہ تو کال عمر سعید شیخ نے جیل کے سیل میں سے بیٹھ کے کی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ انہوں نے بڑی میری ہمت افزائی کی, مجھے بڑی انہوں نے بگ اپ کیا.
اور وہ خبر انہوں نے کہا کہ یار اس کو ٹی وی کر لیتے ہیں. ہم نے ٹی وی پہ ریکارڈ کی اور پھر کہتے ہیں یار یہ خبر ایسی چلنی چاہیے کہ اخبار میں بھی آئے اور ٹی وی میں بھی آئے. اچھا اب اس وقت جو ہے ممبئی اٹیک کی جو اینیورسری تھی وہ جو ہے وہ گزر رہی ہے. اب اینیورسری آنے میں تھوڑا 5-6 مہینے 8 مہینے کا ٹائم ہے. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا جی ارشد صاحب, میں نے کہا جی میری درخواست ہے اس خبر کو نہ روک لیں, اس کو اینیورسری کے دن دیں. انہوں نے کہا یہ خبر نکل جائے گی. میں نے کہا جی میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ خبر نہیں نکلے گی. تو آپ کہہ رہے تھے کہ 4-5 مہینے اور گزر. میں نے کہا جی 4-5 مہینے اور گزر جائیں. تو وہ جرنلزم میں کہتا ہے نا کہ خبر آئی ہوئی کبھی نہیں روکنی چاہیے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا یار دیکھ لو رسک لے رہے ہو. میں نے کہا جی گو فار اٹ. اور وہی ہوا, ہم نے اس خبر کے اوپر کچھ 6-8 مہینے یا 5 مہینے بیٹھے, مجھے یاد نہیں کتنے مہینے. اور پھر جب اینیورسری آئی ممبئی اٹیکس کی تو تب ہم نے خبر دی. وہ ٹی وی پہ بھی چلی اور اخبار میں بھی فرنٹ پیج پہ چلی. بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے اخبار میں جب خبر لکھ کر دی تو اس خبر کی نوک پلک بھی ارشد شریف نے ٹھیک کی تھی. اور پھر ہم ظفر عباس جو ہیں ان کے پاس گئے تھے جو ایڈیٹر ہیں ڈان کے. انہوں نے بڑی ہمت افزائی کی اور بڑا انہوں نے اس کو بڑی کوریج دی. اور وہ کہاں سے آپ کو ملی؟ مطلب وہ تھوڑا ناٹ ایگزیکٹلی کہ کہاں سے ملی, بٹ وہ کس طریقے کے ساتھ آپ نے ٹریک کی؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نام نہیں بتاؤں گا, وہ لوگ ابھی موجود ہیں, لیکن اتنی میں آپ کو بات بتاؤں کہ وہ مجھے یہ بتائیں. سو جیسے جب ارشد نے آپ کو ٹپ دی تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا؟ سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ میں وزارت داخلہ کور کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو میں نے وزارت داخلہ میں چیک کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیا یہ بات کوئی ریڈار پہ آیا ہے. پھر مجھے پتہ لگا کہ یہ جو ہے یہ ایف آئی اے میں کوئی انکوائری بھی ہوئی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. تو پھر میں ایف آئی اے میں گیا تو مجھے ایف آئی اے سے کچھ کافی ساری چیزیں مجھے پتہ لگ گئیں. پھر وزارت داخلہ سے کچھ چیزیں پتہ لگ گئیں. تو دس از ہاؤ آئی کیم ٹو نو. میں نام اس لیے نہیں لوں گا کہ یہ مناسب. اور پرائیویٹلی بھی کسی نے آپ کو بتایا کوئی تنظیموں سے یا نہیں؟ ناٹ ایٹ آل. مجھے کسی, آپ کو گورنمنٹ کے اندر سے جی مجھے گورنمنٹ کے اندر سے ملا. بلکہ میں نے عمر سعید شیخ کی جو اہلیہ ہیں, چونکہ ان کا نام بھی آ رہا تھا کہ انہوں نے وہ جو ٹیپ وہ دی تھی, وہ جو سمز دی تھی انٹرنیشنل, وہ ان کا نام بھی تھا. اور بعد میں مجھے پتہ چلا کہ القاعدہ سے رابطے میں تھے عمر سعید شیخ. اب حقیقت ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ بڑی ٹینجیبل باتیں مجھے گورنمنٹ آفیشل سے پتہ لگ رہی تھیں. اور جو عمر سعید شیخ کی فیملی ہے, ظاہر ہے وہ اتنے ٹراما میں تھے, وہ دے ور ناٹ ریڈی ٹو ٹاک. تو وہ میں نے اس کو ایئر کیا. اور بعد میں ابھی جب عمر سعید شیخ کی رہائی کا معاملہ چل رہا تھا تو وہ میری والی جو خبر ہے وہ کورٹ کی پروسیڈنگ کا حصہ بھی بنی. صحیح. اور یہ جو پورا ڈینیل پرل والا تھا, اس کو بھی آپ نے کور کیا کچھ؟ جی ڈینیل پرل کے حصے کو میں نے کور کیا. میری ڈینیل پرل سے 2 ملاقاتیں. ایک ملاقات میری ایس ڈی پی آئی میں ڈپلومیٹک انکلیو میں ایس ڈی پی آئی کا دفتر ہوتا تھا, تو وہاں پہ جنرل حمید گل وہاں پہ اسپیچ دینے گئے ہوئے تھے. تو میں بیٹھا تھا, 9/11 کی فوری بعد کی بات ہے, تو میرے ساتھ ایک انگریز بڑا گڈ لکنگ نیلی آنکھوں والا آ کے بیٹھا, اس سے گپ شپ کر رہا تھا میں. اور میں اس سے گپ شپ کی تو اس نے مجھے اپنا کارڈ بھی دیا. ان کا وزٹنگ کارڈ بھی شاید میرے پاس ریکارڈ میں موجود ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار تم بڑے انٹرسٹنگ آدمی ہو تو تم مجھے ملو. تو خالد خواجہ ایک کریکٹر تھے آئی ایس آئی کے ریٹائرڈ, تو ان کے ساتھ میری بڑی دوستی تھی. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا جی وہ خالد خواجہ ہے بندہ ایک آئی ایس آئی کا فارمر, تو وہ بڑی انٹرسٹنگ پرسنالٹی, یو مسٹ میٹ. اس نے کہا میں آج شام 4 بجے ادھر مل رہا ہوں اس سے, یا 4-5 بجے. یہ اس کا آخری ٹرپ تو نہیں تھا, یہ پہلے اسلام آباد کا اس کا آخری ٹرپ تھا. اس کے بعد وہ کراچی گیا اینڈ دین ہی ڈڈنٹ ریٹرن. صحیح. ٹھیک. تو یہ اسلام آباد میں ہی, سو جب وہ اس ٹرپ پہ ہی جو آیا جو اسی ٹرپ میں, ٹھیک ہے, تو وہ خالد خواجہ کے گھر ہم گئے. تو خالد خواجہ کے گھر پہ اسرا نعمانی ایک بڑا فیمس کریکٹر ہے, اگر آپ امریکہ میں چیک کریں اس کیس میں بھی بڑا وہ نام ہے. اسرا نعمانی, ڈینیل پرل اور اسرا نعمانی کی ایک خاتون رشتہ دار تھی, وہ یہ 3 تھے. تو میں خالد خواجہ صاحب سے ملنے گیا, وہ بھی بڑے خوش ہوئے. میں نے انہیں بتایا تھا کہ میں آ رہا ہوں. تو خالد خواجہ صاحب اس کو انٹرویو دینے میں بزی ہو گئے, لیکن پھر میں نے کہا میں نکلتا ہوں. پھر اسرا نعمانی کی جو ایک عزیزہ تھی, انہوں نے مجھے خیر ڈراپ کیا. یہ وہ ڈینیل پرل کا یہ وہ اسٹے تھا جس میں پنڈی کے اکبر انٹرنیشنل ہوٹل میں ان کی عمر سعید شیخ سے ملاقات ہوئی, اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ عمر سعید شیخ ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اور یہاں سے ان کی جو شناخت ہے ڈینیل پرل کی عمر سعید شیخ سے وہ ہوتی ہے. اور وہ کہتے ہیں میں مبارک گیلانی, ڈینیل پرل تلاش میں تھے مبارک گیلانی کے ملنے کی. تو اس میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ میں مبارک گیلانی سے ملنا چاہتا ہوں. تو پھر اس نے کہا جی میں کراچی میں تمہیں فون کروں گا. وہ پھر کراچی گئے, اور پھر جو کہانی ہوئی آپ کو پتہ ہے کہ ڈینیل پرل کی پھر بعد میں لاش بھی نہیں ملی. اور اس کے بعد پھر سی آئی اے میں بھی آپ نے اپلائی کیا, وہ کیا کہانی تھی؟ وہ کہانی یہ تھی کہ اس وقت بڑی انٹرنیٹ نیا ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر, ٹیلی ویژن چینل اخباروں میں انٹرنیٹ کی ایکسیس نئی آئی تھی. تو میں نے کسی جگہ پڑھا کہ یہ جو سی آئی اے والے یا امریکن انٹیلیجنس والے یہ اپنی ایمبیسی میں رکھتے ہیں
بندے کرتے ہیں. تو میں وہاں پر چلا گیا, فون کیا, وہاں پر جا کے چلا گیا. نہیں لیکن وہ پبلکلی تھا کہ وی آر ہائرنگ یا کیا؟ وہ کوئی ایک ایڈ تھا, ٹھیک ہے, کہ اور اس پہ لکھا ہوا تھا جی کچھ؟ کوئی اس طرح کا تھا, کوئی انٹرنیٹ پہ میں نے دیکھا تھا. تو وہ میں نے انہیں فون کیا, جی میں فلاں سیکشن میں بات کرنا چاہتا ہوں. وہ جو ڈپلومیٹ تھا وہ آ گیا, پھر اس سے ٹائم طے ہوا, میں ان سے ملنے چلا گیا. اس نے میری تصویریں وغیرہ لی, ہینڈ وہ یہ چیزیں لیں. پھر اگلی میٹنگ ہوئی تو اس نے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں, یہ 9/11 سے تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے, تو اس نے کہا جی ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی بیوروکریسی کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں, اس طرح کی چیزیں. تو میں واپس آیا, میرے ایڈیٹر کو سب کچھ نالج میں تھا, میاں غفار میرے ایڈیٹر تھے. تو میں نے وہ آ کے خبر فائل کی کہ اس طرح وہ ہائرنگ کر رہے ہیں. وہ خبر فائل ہوئی, میرے ایڈیٹر نے اس خبر کی جو میری سیکیورٹی کے لیے, اس خبر میں جو بائی لائن تھی میری نہیں تھی, لیکن اس خبر کے اندر میرا انہوں نے پورا مجھے کریڈٹ دیا. تو وہ خبر چھپی, اور میرے ایڈیٹر نے اگلے دن جو رپورٹنگ کی میٹنگ تھی اس میں میری بڑی عزت افزائی کی اور بڑے میری اچھے الفاظ میں میرا ذکر کیا. تو ایک رپورٹر کے لیے تو یہی ہے نا, کہ نیا رپورٹر ہے. تو وہ پھر خبر چھپ گئی. پھر فورن آفس میں کسی نے سوال کر دیا, پھر کوئی واشنگٹن میں کوئی سوال ہو گیا, نیو یارک میں کوئی سوال ہو گیا. تو وہ کافی ایک وہ تھا. اور پھر ظاہر ہے وہ کیا کہانی ہوتی, وہ ان کو بھی پتہ لگ گیا, یہ انڈر کور جرنلسٹ آیا تھا جو ہمیں بیوقوف بنا کر چلا گیا. تو یہ ہوا. پھر ایک اور اکثر آئی تھنک جو میری پرابلی میں نے آپ کی پہلی ویڈیوز دیکھی وہ جنرل اسلم بیگ والی, جی وہ بڑی وائرل ہوئی, اور اس کے بہت تنقید بھی اس کے اوپر ہوئی کہ جی پتہ نہیں کیا ہے. اور ابھی بھی ریسنٹلی بھی ایک واقعہ ہوا, تو وہ کیا ہوا ہے وہاں؟ اسلم بیگ صاحب کا معاملہ فرینکلی اسپیکنگ میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسلم بیگ صاحب کے ساتھ جو میری گفتگو ہے وہ ایک ایسی ویڈیو بن جائے گی جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. یہ 11-12 سال ہو گئے ہیں اس کو, آج بھی وہ کوئی چڑھا دیں تو وہ بڑا اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے. ہوا یہ تھا کہ اسلم بیگ صاحب سے میری گفتگو ہوئی, وہ آخری 3 منٹ آپ دیکھ رہے ہیں, اس سے پہلے کوئی 15-20 منٹ میری ان سے گفتگو ہوتی رہی. صحیح, لیکن کسی انٹرویو کے لیے یا ویسے انٹرویو ہو رہا تھا, میرا اچھا. ان کے ساتھ انٹرویو ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. بلوچستان کے موضوع کے اوپر ایک سیمینار تھا جہاں پر وہ آئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو میں نے ان سے بلوچستان کے موضوع پہ بات کرنی شروع کی, اور میں نے اصغر خان کیس سارا پڑھا ہوا تھا. تو میں بات کرتے 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 اصغر خان کیس کے اوپر لے کے آیا, کیونکہ ان دنوں اناؤنس ہو گیا تھا کہ اصغر خان کیس کی دوبارہ جو پروسیس ہے وہ شروع ہونے لگا. جب یہ سارا معاملہ جب شروع ہوا تو اصغر خان کیس کے بارے میں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کو پتہ نہیں ہے. تو میں نے پرٹیننٹ سوال ان سے کرنے شروع کر دیے, وہ غصے میں آنے شروع کر دیے. ایک تھیری ہے, اس نے کہا کہ آپ کیپ اسٹریسنگ انٹل اٹ ہرٹس. تو آئی اسٹارٹڈ, مجھے اسی وقت پتہ لگ گیا کہ ان کو غصہ آ رہا ہے. تو مجھے یہ تھا کہ یار ان سے دوبارہ میں سوال کرتا ہوں, یہ کہیں گے کہ میں تمغہ جمہوریت واپس کر دوں گا, ہاں میں نے دیے پیسے سیاستدانوں میں, میں واپس کر دوں گا. یا پھر وہ یہ کہیں گے کہ نہیں میں نہیں کرتا واپس, تم کون ہوتے ہو. مجھے یہ تھا کہ وہ کہیں گے کہ میں, دونوں میں سے کوئی ایک بات تو کہیں گے, یا واپس کر دوں گا تمغہ جمہوریت جو بینظیر نے ان کو دیا تھا جس کے خلاف انہوں نے پیسے دیے تھے, یا وہ کہیں گے کہ میں واپس نہیں کروں گا. دونوں میں سے کوئی ایک بات کہیں گے, لیکن یہ دونوں باتیں نہیں کی, اور وہ مجھ سے لڑ پڑے. جب وہ لڑ پڑے تو دیٹ بیکیم دا. لیکن اس میں بڑی آپ آئی تھنک وہ تنقید یہ تھی کہ آپ وہ پیچھے جا رہے ہیں, اس کے جا رہے ہیں. جی سو بٹ ڈو یو فیل لائک کہ وہ ٹھیک تھا یا وہ؟ میرے خیال میں آئی ڈیفینڈ بالکل ٹھیک تھا. اس کے اوپر BBC کے جرنلسٹ ہیں, وہ بالکل ایسا کرتے ہیں, سوال کرتے ہیں, پیچھا کرتے ہیں. CNN کے 1-2 جرنلسٹ نے ایسا بالکل کیا. BBC تو بڑا تواتر سے بھی کرتے رہے, لیکن وہاں لوگ بڑے ذرا تحمل والے ہیں, وہاں پر تحمل والے ہیں, وہ جواب نہیں دیتے اور چلے جاتے ہیں. تو اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے جو بعض جنرلز جو سیاست میں حصہ لیتے ہیں وہ سیاسی میک بریک کرتے ہیں, توڑتے ہیں اسمبلیاں, وزرائے اعظم کو گھر بھیج دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اور وہ چلے جاتے ہیں اپنے محلوں میں کلوں میں رہنے لگ پڑتے ہیں. اینڈ نو بڈی آسک دیم دا کویسچن, نو بڈی. اچھا ٹیلی ویژن اینکرز جو ان سے سوال کرتے ہیں تو انہوں نے بھی ایسے سوال نہیں کرنے ہوتے, کیونکہ ٹیلی ویژن اینکرز بھی چاہتے ہیں کہ اگلا پروگرام میں بھی ہم نے ان کو بلانا ہے. تو دس از ہاؤ, کوئی ان سے سوال نہیں پوچھتا. آئی آسکڈ دا کویسچن اینڈ دیٹ بیکیم دا نیوز وچ از اسٹل. اچھا ابھی ہم ٹیلی ویژن کی بات کر رہے ہیں, سو لیٹس ٹاک لٹل بٹ اباؤٹ دا ہول یہ میڈیا انڈسٹری. سو ایوالو ہوئی ذرا 2002 کے بعد, اور ابھی ہم نے دیکھا کہ وہ اتنا بڑا ایک مگرمچھ بن گیا ہے کہ نہ انہوں نے اپنے الگ کوئی فائنینشیل سسٹینیبلٹی کی بات کی ہے. ابھی کانفرنسز ہوتی ہیں, آپ بھی جاتے ہیں, ہم لوگ بھی جاتے ہیں کہ جی ڈیجیٹل میڈیا آ گیا ہے اور یہ چینلز رہیں گے نہیں رہیں گے. اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس جگہ کے اوپر جو ہے وہ غلط ان کی کوئی اسٹریٹجی رہی ہے, یا اور اب تو آپ دیکھیں کہ اب تو چینلز کوئی رائٹ کا ہے کوئی لیفٹ کا ہے, جو لیفٹ کا تھا وہ اب رائٹ ہو گیا, جو رائٹ والا تھا وہ لیفٹ ہو گیا ہے. سو یہ تو آئرنی بالکل ہی ایک, بٹ جنرلی ہوا کیا ہے پوری میڈیا انڈسٹری کے ساتھ؟ دیکھیے پاکستان میں جب الیکٹرانک میڈیا آیا نا تو اس کے 3 فیز ہیں.
الیکٹرانک میڈیا، یعنی میں 2002 اکتوبر 2002 میں پیمرا کا آرڈیننس آتا ہے جس کے بعد پرائیویٹ میڈیا کو چینلز کو اجازت دی جاتی ہے. تو 3 فیز ہیں اس کے. ایک ہے 2002 سے لے کر 2007 تک، 9 مارچ 2007 تک، یعنی کہ یہ وہ والا فیز ہے پہلا، جس میں یہ پہلا فیز وہ ہے جس میں جو میڈیا ہے وہ ایک ایسے بچے کی طرح ہے جس کو ایک ونڈرلینڈ میں بھیج دیا گیا، وہ چیزیں چیک کر رہا ہے اور وداؤٹ اینی پلان. اچھا، اس میں جو لائسنس دینے کی جو چیک لسٹ تھی وہ بڑی غلط تھی، پالیسیز میں بہت زیادہ فلا تھے. پھر دوسرا جو ٹینیور آتا ہے وہ آتا ہے 2007 سے لے کر 2014 تک، عدلیہ کے بعد والا سارا ایک لائرز موومنٹ. اب یہ جو 2007 سے 14 تک 19 اپریل 2014 تک کا جو ٹینیور ہے، اس میں میڈیا نے مکمل آزادی کو انجوائے کیا ہے. اس میں لال مسجد آپریشن ہوتا ہے تو ہمارے ٹی وی اینکر کہتے ہیں کہ جی ہم صلح کرا رہے ہیں، ٹھیک ہے. وہ لال مسجد آپریشن میں بھی تھوڑا میرے خیال میں میڈیا نے ایک اوور ڈو کیا، ارسپانسبلٹی بھی ہوئی. لیکن 9 مارچ 2007 سے جو ایک ڈکٹیٹرشپ کے خلاف اور سولین سپریمیسی کے حق میں اور ڈیموکریسی کے حق میں ایک موومنٹ چلی، تو دیٹ واز ویری پازیٹیو تھنگ، بگ تھنگ. پھر ساتھ ہی آ گیا اس سارے معاملے میں کہ پاور کو چیلنج کرنا ہے. اس دوران ایک اور جو چیز بنی اور جو آج تک ہے، یہ میڈیا کا بہت بڑی کامیابی ہے کہ آج بھی آپ گلی میں جا رہے ہیں، پولیس والے نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو جو میڈیا ہے اور سوشل جو تھنکنگ ہے وہ آپ کے ساتھ، ویکر کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. اگر پولیس والے کو کسی فوجی نے مارا ہے تو لوگ اور میڈیا اس پولیس والے کے ساتھ ہو جائیں گے، سوشل میڈیا بھی اس کے ساتھ ہو جائے گا. تو یہ جو ایک آئے نا آئیڈیالوجی کے اسٹینڈنگ ود دا ویکر، وکٹم کے ساتھ اسٹینڈ کرنا ہے، ویکر کے ساتھ، تو یہ میڈیا کا تحفہ تھا 2007 to 2014. پھر 19 اپریل 2014 ہو گیا، حامد میر صاحب والا واقعہ ہو گیا. 19 اپریل 2014 کا جو تیسرا فیز شروع ہوتا ہے وہ آج تک جاری ہے. میڈیا کو ڈیوائڈ کر دیا گیا. ایوری ڈے از اے نیو ڈے اباؤٹ سینسرشپ. ٹی وی کی لائیو کوریجز بند ہونی شروع ہو گئی، لائیو ٹرانسمیشنز پروگرامز کی وہ بند ہونی شروع ہو گئیں، وہ یہ ساری چیزیں آئیں. لیکن آپ کو اس طرح کیا لگتا ہے کہ جو فائنینشیل ماڈل کوئی نہیں بنا؟ اب وہ نواز شریف گورنمنٹ میں آتا ہے کہ جی انہوں نے اتنے پیسے اس کو دیے ہیں، پی ٹی آئی میں آیا کہ جی انہوں نے اتنے پیسے دیے ہیں، کیونکہ فائنینشیل انڈیپینڈنٹ کوئی ماڈل ہی نہیں ہے. ایڈورٹائزر ہے، اب آئی ڈونٹ نو اس کی پرسنٹیج کتنی ہے، وہ پرابلی بڑا منیمم ہے. طلع بھائی بات یہ ہے نا کہ پاکستان انفارچونیٹلی کوئی وائبرنٹ اکانومی تو نہیں بن سکا نا. پاکستان میں کانفلکٹ ہی بکتا رہا ہے. 9/11 کے بعد ہم وار آن ٹیرر بیچتے رہے ہیں. اچھا، وار آن ٹیرر جب ہم بیچتے ہیں تو ہم امریکہ سے، ورلڈ بینک سے، ادھر سے پیسے لے کے کماتے ہیں اور اپنی یہاں پر لگاتے ہیں. انڈسٹری ہم نے لگائی کوئی نہیں، ایگریکلچر کو ترقی نہیں دی. اچھا، اب پھر وہ جو ساری نظریں ہوتی ہیں وہ نظریں ہوتی ہیں سرکاری کٹی میں. تو میڈیا چینلز نے بھی اپنا سروائیول کرنا ہے اور اس کی وجہ سے یہ ایک ہوا ہے. لیکن یہ جو ٹیکنالوجی ہے نا، میرے خیال میں ٹیکنالوجی سب چیزوں کو شکست دے رہی ہے. آپ دیکھیں نا کہ یوٹیوب میں انڈیپینڈنٹ آپ کو اشتہار مل رہے ہیں، آپ کو اپنی ویورشپ کے اوپر، سبسکرپشن کے اوپر اشتہار مل رہے ہیں. سو یہ جو پورا ایولیوشن آیا ہے ڈیجیٹل میڈیا کا، اس پہ بھی مین اسٹریم سے میرے خیال سے بہت زیادہ تنقید ہے. ابھی ہم نے خان صاحب کے ساتھ وہ پوڈ کاسٹ کیا، اس پہ مین اسٹریم جرنلسٹ نے بہت زیادہ کہ جی یہ تو پیسے ملے ہیں، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے. جنرلی یوٹیوبرس کے اوپر میرے خیال سے بہت زیادہ تنقید ہے، بٹ ایونچولی ہم نے دیکھا ہے کہ جو بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں وہ خود بھی یوٹیوب چینلز اب ان کے بن گئے ہیں. اس پوری چیز کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ جو اب اگلا سارٹ آف دور ایک ہے، اس میں فائدے بھی ہیں کہ آپ ٹھیک ہے انڈیویجولی انڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں، لیکن اس میں یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے کہ اب جو ایڈیٹوریل کنٹرول، آپ نے تو ذرا گراؤنڈ سے رپورٹنگ کی ہے تو پیچھے 10 لوگ بیٹھے ہوتے تھے چیک کرنے کے لیے کہ کیا نکلنا ہے کیا نہیں نکلنا. تو اب یوٹیوب کی وجہ سے تو میرے خیال سے یہ سینسرشپ بالکل ہی مطلب یہ پورا جو بیسیکلی ایک لیئر تھی وہ ختم ہو گئی ہے. اصل میں ہوا یہ ہے نا کہ جب آپ ان نیچرل چیزوں کو بناتے ہیں نا تو چیزیں بھی پھر اپنی گروتھ ایسی ہی کرتی ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ ود دی پیسج آف ٹائم 2014 سے آنورڈ کی بات کر رہا ہوں میں، جو آفس آف دا ایڈیٹر ہے وہ ختم ہو گیا ہے. ٹی وی چینل میں آفس آف دی ڈائریکٹر نیوز وہ ختم ہو گیا ہے. مالکان ڈائریکٹلی انوالومنٹ کر رہے ہیں. اچھا، وہ اوپر سے آتا ہے کہ جی یہ چلنا ہے، اوپر سے آتا ہے، یہ اوپر سے آتا ہے. اب مالکان کی مجبوری ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے ٹی وی چینل چلانا ہے، ہمارے ملازمین ہیں، ان کو تنخواہیں دینی ہے، آپ یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیں، آپ یہ نہ کہیں، آپ یہ نہ کہیں، ہم کیا کریں، مجبوری ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ آتا ہے. جب یہ باتیں آتی ہیں تو پھر آپ نے جب فری میڈیا کو ایڈیٹوریل چیک کے بغیر لگا دیا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کسی کو ہیرو بنانا ہے تو ہیرو بنا رہے ہیں، کسی کو غدار بنا رہے ہیں تو غدار بنا رہے ہیں،
تو جب یہ ساری باتیں آتی ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک الٹرنیٹ وے بھی آ جاتا ہے. الٹرنیٹ وے آ گیا سوشل میڈیا. پہلے اخبارات تھے, پھر الٹرنیٹ آ گیا ٹی وی آ گیا, پھر ٹی وی کا الٹرنیٹ آ گیا سوشل میڈیا. اب سوشل میڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر آپ جو مرضی کہہ لیں. ایک بچہ ہے جو ماسٹرز کرتا ہے, گریجویشن کرتا ہے, اس نے دھکے نہیں کھائی, رپورٹنگ نہیں کی, اسے لاز کا پتہ نہیں, اسے کانسٹیٹیوشن کی اہمیت کا پتہ نہیں. ہمارے یونیورسٹیوں میں بھی تو یہ ہوا ہے نا کہ جو لوگ میڈیا پڑھاتے ہیں, آپ مجھے بتائیں نا میڈیا میں یونیورسٹی میں جو میڈیا پڑھایا جاتا ہے, کیا وہ کانسٹیٹیوشن پڑھاتے ہیں, کیا وہ لاز کی اہمیت اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی پڑھاتے ہیں, جو کہ سویلائزڈ دنیا میں بڑی اہم چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے. اچھا وہ نہیں پڑھاتے. ہوتا یہ ہے کہ میڈیا کے جو ادارے ہیں پڑھانے والے یونیورسٹیز, وہ بچوں کو مارکیٹ میں پھینک رہے ہیں, اور دوسری ان کی جو تربیت ہے وہ این ڈی یو میں جا کے ہو جاتی ہے. وہ این ڈی یو میں جا کے ان کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ, یہ جو فوج ہے نا, یہ ایجنسیاں ہیں نا, یہ ان کے اوپر کسی قسم کی تنقید نہیں کرنی. ٹھیک ہے, ایک اعلامیہ کے اوپر تنقید نہیں کرنی, قرآن کے اوپر نہیں کرنی, اور ایجنسیوں کے اوپر, فوج کے اوپر تنقید نہیں کرنی, اور عدلیہ کے اوپر تنقید نہیں. ہمارا آرٹیکل 19 بھی یہی کہتا ہے. آرٹیکل 19 جو آئین کا وہ بھی یہی کہتا ہے. تو اب وہ جو بچہ ہے نا وہ اس سے باہر سوچ ہی نہیں سکتا. وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ جنرل مشرف نے 12 اکتوبر کو یا جنرل مشرف کے ساتھیوں نے 12 اکتوبر کو کوئی غلط کام کیا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں, یہ تو کوئی اوپر سے اتری مخلوقیں, یہ تو غلط کام کر ہی نہیں سکتی. تو اس کی بہت بڑی وجہ آپ کو ایجوکیشن سسٹم پورا کا پورا لگتا ہے. اس میں بہت سارے مختلف جو آسپیکٹس ہیں, ان میں ایک بہت بڑی وجہ ایجوکیشن بھی ہے. ایجوکیشن ایک معاملہ ہے, دوسرا ٹیلی ویژن چینلز کی ریکروٹمنٹ پالیسی دوسری معاملہ ہے, تیسرا ٹیلی ویژن چینلز کا بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہونا, سرکار کے اوپر بھی ڈپینڈنٹ ہونا اور کیبل آپریٹرز کے اوپر بھی ڈپینڈنٹ ہونا. وہ ایک الگ مافیا, وہ ایک الگ مافیا. تو یہ جو 3-4-5 چیزیں ہیں نا, اب ٹی وی چینلز یا اخبارات وہ دیکھتے ہیں, پنڈی تو نہیں ناراض ہو جائے گا, اچھا وہ سر کر لیں. اب یہ ہوتا ہے. اب اس کے مقابلے میں یوٹیوب چینل کے اوپر آپ جو مرضی کہتے رہیں, لیکن یوٹیوب چینل کے اوپر بھی چیک اینڈ بیلنس اب نہیں ہے نا, بیلنس نہیں رہا. لیکن اب یوٹیوب چینل کے اوپر بھی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے اپنے بندے جو ہے وہ رکھ دیے ہیں, وہ ان کو, اور پھر ان کا نقصان ہوا. اب دیکھیں نا یوٹیوب چینل پہ ایک فوج ہائبرڈ وار کے نام کے اوپر اختیار کی گئی, اور وہ فوج کیا کرتی تھی, یوٹیوب چینل فوج, سوشل میڈیا فوج, وہ کرتی تھی عمران خان صاحب کے حق میں باتیں. اب عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ سے ناراضگی ہوئی, وہ ساری جو فوج کی اکثریتی جو سولجرز ہیں وہ فوج کے خلاف شروع ہو گئے. تو میرے خیال میں شاید اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ شاید اس بات کی سمجھ آ رہی ہے, یا شاید آئے گی, آئی ہوپ, پتہ نہیں آئی یا نہیں, مجھے نہیں پتا, کہ یار یہ غلط کرتے رہے ہم. ان کو میرا خیال ہے کہ جو اپنا جو انگیجمنٹ ہے نا, وہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم سیاست میں انگیج نہیں ہیں, ہم نیوٹرل ہیں. میرے خیال میں انہیں میڈیا میں بھی نیوٹرل ہو جانا چاہیے. یہ جو فلمیں بناتے ہیں, میڈیا کی مدد کرتے ہیں, میرے خیال میں یہ ان چیزوں سے پرے آئیں, پارلیمنٹ کو مضبوط کریں. الیکشنز ملک میں انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے, پارلیمنٹ مضبوط ہونی چاہیے, پرائم منسٹر آنے چاہیے, انہیں 5 سال کی مدت پوری کرنی چاہیے, اور آپ اچھا اپنا کام کریں, عزت ہوگی آپ کی, پولیٹیشین کی بھی عزت ہوگی. تو میرے خیال میں ان کو یہ سمجھ شاید ود دی پیسج آف ٹائم آئے گی. صحیح, اور آ رہی ہے. اچھا ایک اور بھی, اب جیسے ہم لوگ میڈیا کی تو بات کر رہے ہیں, اب ہم نے پوری دنیا میں, انڈیا سب سے زیادہ قریب ترین ہمارے پاس وہ اگزامپل ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ میڈیا کے اندر سے جو جرنلسٹ ہیں, جو اصل پراپر جنہوں نے مطلب صحافت کر رہے ہیں, وہ لوگ نکلے ہیں, انہوں نے ادارے بنانا شروع کیے ہیں. پاکستان میں ابھی تک ہم نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی. میکسیمم یہ ہے کہ جو صحافی ہے, جو اینکر ہے, اس نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہے. ابھی بھی ہم کسی بھی کانفرنس میں جائیں تو وہاں یہی ہوتا ہے, جی اس فیوچر ڈیجیٹل, ہم لوگ مالکان کرنے نہیں دے رہے, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. لیکن ایک بھی آپ, میرا نہیں خیال, کچھ جرنلسٹ ہیں, آئی تھنک آپ لوگوں نے بھی شروع کیا تھا اور بھی, لیکن ذرا وہ اس طریقے کے ساتھ اس لیول پہ وہ نہیں جا سکا, یا پھر مین جو بڑے نام ہیں ان میں سے تو ایک نے بھی نہیں کبھی کچھ کیا. اور پھر ذرا وہ تنقید بھی آتی ہے کہ نہیں جی آپ یہ چھوٹے جو پلیٹ فارمز ہیں, اب جب اگین ہم نے وہ کیا پوڈ کاسٹ والا تو اس پہ بھی کہ جی وہ وہاں کیوں جا رہے ہیں, ان لوگوں کو تو پتہ کچھ نہیں ہے, اور یہ وہ سارا. اب جب ٹی سی ایم کے علاوہ میرا نہیں خیال پاکستان میں کوئی اس طرح انڈیپینڈنٹ کوئی ادارہ ہے جو ایکچوئل مطلب انڈیپینڈنٹ جرنلزم کر رہا ہو, اس کی آپ کو لگتا ہے وجہ, مطلب وہ لوگ یا تو آسانی کی طرف جا رہے ہیں, یار بس تنخواہ ملتی ہے, یا بس یوٹیوب ہم نے کیا اور ہو گیا, اور وہ اس سارٹ آف ہیسل میں نہیں جانا چاہتے ہیں. اچھا, جو ٹی سی ایم نے اپنی سپورٹ حاصل کی نا, یا اپنی پاپولیرٹی حاصل کی, نام بنایا, کریڈیبلٹی بنائی, اس کی ایک وجہ تھی کہ آپ نے کبھی سائڈ نہیں لی. آپ سب کا موقف دکھاتے ہیں, کریٹیکل بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کی ایک کریڈیبلٹی بنی اس وجہ سے. آپ نے مولویوں کو بھی دکھایا, آپ نے کلین شیو لوگوں کو بھی دکھایا, آپ نے فوجیوں کو بھی دکھایا, اور سولینس کو بھی دکھایا, ٹرانسجینڈر کو بھی دکھایا, ویری امپورٹنٹ تھنگ.
اچھا اب ہوا یہ ہے کہ جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے وہ کیوں نہیں آ سکا اس طرف، اس کی ایک وجہ ہے، یا مین جو جرنلسٹ ہیں وہ نہیں آ سکے. انڈیا جو ہے، انڈیا میں جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کی سویلین گورنمنٹ ہوتی ہے. وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ ہے، وہاں پہ مودی اسٹیبلشمنٹ ہے، دے ہیو دیئر اون اسٹیبلشمنٹ. ہمارے ہاں سویلین گورنمنٹ ادھر سے تھوڑی سی مضبوط ہوتی ہے تو ادھر سے اسٹیبلشمنٹ اس سے ناراض ہو جاتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر گھر چلا جاتا ہے. اب کچھ لوگ سویلین حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ فوج کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ڈویژن. دوسری اور سب سے اہم بات، کیوں لوگ پرائیویٹ ادارے نہیں بنا رہے؟ وہ اس لیے نہیں بنا رہے کہ انڈیا از اے گروئنگ اکانومی، ان کی ایک صحت مند اکانومی ہے. وہاں پر کرن تھاپڑ کو مودی صاحب پسند نہیں کرتے، لیکن وائر انہوں نے بنا لیا، وائر چل رہا ہے. ٹھیک ہے. وہاں پر اور بھی ایسے جرنلسٹ ہیں جن کو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ پسند نہیں کرتی، لیکن ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ بزنس ہے، اور بزنس جو ہے جو وہ کہتے ہیں نا کیا مال بڑا نا بھیا، کیا ہے سب سے بڑا روپیہ، کیا ہے اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں پر ایک بات ان کو پتہ ہے کہ فری اکانومی ہے، بزنس وہاں پر، انڈسٹری وہاں پر بہت بڑی موجود ہے. انہوں نے اپنا بزنس چمکانے کے لیے آپ کو اشتہار دینا ہے. اگر آپ کی دکان چلتی ہے تو، اگر آپ کا ٹی وی چینل دیکھا جاتا ہے تو وہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ وہ ان کو ایک کانفیڈنس ہے. مثال کے طور پہ برکھا دت ہے، کرن تھاپڑ کے ساتھ برکھا دت ہے، اس نے اپنا یوٹیوب بنایا اور اب اس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. اب مین اسٹریم کا جو میڈیا ٹی وی چینلز ہے وہ اس کو لیتے ہیں، لیکن برکھا دت نے اپنے پیسے کما رہی ہے. تو وہاں پر چونکہ اکانومی صحت مند ہے، اسی وہ زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں. یوٹیوب نے اکانومی کی صحت اور اس کو ذرا تھوڑا پیچھے کیا ہے. یہاں پر لوگوں میں کانفیڈنس بھی نہیں ہے، کیونکہ کاروبار کرنے میں کانفیڈنس نہیں ہے نا. کاروبار کرنے میں آپ نے اس ملک میں سیکیورٹی کا ماحول بنایا ہوا ہے تو ہر بندہ سیکیورٹی ہو رہا ہے. آپ اس ملک میں بزنس کا ماحول بنائیں تو لوگ بزنس بھی کریں گے. اور بزنس سے ریلیٹڈ یہ جتنا بھی میڈیا کی ڈیولپمنٹ ہے نا، یہ فری کیپٹل جو اکانومی ہے، کیپٹلزم ہے، یہ اس کا حصہ ہے بیسیکلی. وہ میڈیا اسی وقت گرو ہوگا جب آپ کی اکانومی گرو ہوگا. اگر آپ کا ملک ہی بینکرپٹ ہونے جا رہا ہے تو آپ کے میڈیا کو اشتہار کون دے گا؟ اور آپ کے ملک میں جو سیکیورٹی کے اوپر جو پیسے خرچ ہو رہے ہیں اس کا تو پھر بات ختم ہو گئی نا. پھر وہ میڈیا بھی کرپل کر جائے گا، میڈیا بھی نیچے چلا جائے گا، میڈیا کی بازو بھی آسانی سے مروڑ لیں گے. انڈیا میں بھی مروڑی گئی، یہ نہیں کہ نہیں، وہاں پہ بھی ہمارے جیسے مسائل ہیں لیکن وہ ڈفرینٹ نوعیت کے ہیں. لیکن وہاں پر اچھی بات یہ ہوئی کہ ان کی اکانومی بڑی اسٹرانگ ہے، سول سوسائٹی بڑی اسٹرانگ ہے، وہاں پہ بھی ریزسٹنس. کم از کم برانڈز انویسٹ کر رہے ہیں میڈیا پہ، جرنلزم پہ. اس کے علاوہ چلیں یہ تو ساری چیزیں ہو گئیں. ہاؤ ڈو یو ڈیل وتھ اسٹریس اس طرح؟ مطلب میں آپ کو دیکھتا ہوں، آپ صبح میرے خیال سے گھر سے نکلتے ہیں اور رات کے 12 بجے تک نا، اتنا تو آج کل جو انڈیپینڈنٹ ہمارے آفس ہے یا ویسے بھی ہیں، وہ بچے 4-5 گھنٹے کے بعد بیچارے ویسے ہی تھک جاتے ہیں، وہ مینٹل ہیلتھ ایشوز آ جاتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں. تو آپ کیسے کوپ اپ کرتے ہیں پرسنلی؟ میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں، میں سگریٹ نہیں پیتا. اصل میں بات یہ ہے کہ جب آپ کا کام آپ کا پیشن ہونا، پھر ٹائم دن یہ میٹر نہیں کرتا. آئی لو دس پروفیشن، سمپل سی بات ہے. مجھے آپ رات کو 1 بجے بھی کال کریں اور مجھے آپ دھوکے سے بلا لیں گے، خبر ہے مجھے آپ بلا لیتے ہیں. جی. تو ایشو یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ جو ٹو نو، یہ جو ہے نا آپ کی انسٹنکٹ ٹو نو، جستجو جو جاننے کی ہے، اور میں یہ جان کے لوگوں کو انفارم کروں گا، یہ بڑا مزے کی چیز ہے. جب آپ انجوائے کریں گے اس کو تو پھر اور اس کی. لیکن آپ نے کبھی سوچا ابھی، مطلب ظاہر ہے کتنا، آپ میرے خیال سے 2 دہائیاں تو ہو گئی ہیں، اور اتنا ظاہر اب آپ نے گند بھی دیکھ لیا، بہت آپ نے سکسیس بھی دیکھ لی کہ یار بس اس کو اینڈ کر کے نہ کوئی آئی ڈونٹ نو اکیڈیمیا کی طرف یا کوئی باہر فیلوشپ کرنے چلے جائیں یا کچھ؟ بڑی خواہش ہے باہر فیلوشپ کرنے جاؤں. میرا ارادہ ہے کہ ایک اور کتاب لکھوں، اس کے لیے تھوڑا سا کام بھی شروع کیا ہے. تو لگتا تو یہی ہے کہ میں ڈائیورٹ ہوں گا اکیڈمیا کی طرف سے یا کوئی لکھنے پڑھنے کے کام کی طرف سے. تو ابھی 3-4 سال ہیں. اگلے 5 سالوں میں آپ کہاں دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو؟ 5 سال میرے خیال میں ان 5 سالوں میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ میں نے کیا کرنا. لیکن ویسے آپ کہاں دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو اکیڈمیا میں دیکھ رہا ہوں، پاسبلی کہ میں اکیڈمیا کا حصہ ہوں، لکھنے پڑھنے کا حصہ ہوں، کوئی کتاب لکھوں، کوئی کسی تھنک ٹینک سے وابستہ ہو جاؤں، یا کوئی ایسا چھوٹا موٹا ادارہ بنا لوں جہاں پر کوئی اپنی 2 اینٹ کی مسجد ہو، جس میں کم از کم جو ہم نے سیکھا ہے اس طرح کے لوگ پیدا کریں جو کرٹیکل ہوں، جو کرٹیکل تھنکنگ کرتے ہیں. اکثر لوگوں کا آئی تھنک ایک آخری سوال ہے کہ یہ جو لفافہ جرنلسٹ ہوتے ہیں، مطلب یہ کوئی ایکچوئل ٹرم بھی ہے کہ لائک
لوگ دیتے ہیں پیسے, مطلب وہ لفافے میں کوئی کیش آتا ہے کیا, بالکل کس طرح ہوتا ہے؟ بالکل دیتے ہیں لوگ. میں وہ آپ کو بتاؤں کہ مجھے پہلی دفعہ ایک رشوت ملی تھی, میں اس کا لفافہ بھی نہیں کھول سکا, لفافے میں ملی تھی. تو وہ ہوا, یہ لمبی بات ہے. لیکن گورنمنٹ سے بھی ملتی ہے نہیں, یا یہ بس باتیں ہیں کہ یار ملتی ہوگی؟ اصل میں بات کہ جی اس گورنمنٹ نے اس جرنلسٹ کو 10 کروڑ دیے ہیں, وہ ایک لسٹ بھی آئی تھی ملک ریاض صاحب کی بھی. اصل میں مسئلہ یہ, جو لفافے پہ یقین رکھتا ہے وہ ہر طرف لفافے ہی دیکھتا ہے. نہیں, لیکن یہ مطلب ہوتا ہے ایسا پریکٹیکلی؟ سنتے ہیں بالکل, اور نظر بھی آتا ہے, کچھ چیزیں نظر بھی آتی ہیں کہ بعض لوگ یار بڑی بڑی گاڑیوں, یعنی کہ ہم نے جرنلزم شروع کیا 20 سال ہو گئے, ہم اپنا گھر نہیں بنا سکے, ٹھیک ہے, ہم بالکل اپنا گھر نہیں بنا سکے, اور باوجود اس کے کہ ہمارے پاس کوئی تھوڑی سی اسٹرکچر بھی ہے, لیکن اپنا گھر بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, ہم وہی پرانی گاڑیوں میں پھرتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی کہ فخر ہے اس بات پہ, کوئی اس بات پہ شرمندگی نہیں ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ یا ہمارے بعد میں کوئی لوگ آتے ہیں کہ وہ آئے تھے مہران پہ اور پھر رہے ہیں پراڈو میں اور مرسڈیز میں, تو کوئی تو بات تھی پہیلیوں کے درمیان جسے نہ وہ بتا سکی سہیلیوں کے درمیان, تو کوئی بات تو ہے کہ بالکل. لیکن میں اگین تعالیٰ آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ چوائس ہوتی ہے آپ کی. اگر مجھے پہلی دفعہ جب رشوت ملی تھی وہ میں لے کے اپنے پاس جیب میں رکھ لیتا, میں اس کو واپس نہ کرتا, تو پھر میں ساری زندگی لفافے ہی ڈھونڈتا رہتا. بالکل ٹھیک ہے, میں پھر آج میں اور آپ اس طرح بات نہ کر رہے ہوتے. اور اگر میں لفافہ نہیں لیا تو پھر لفافوں کی نظر سے نہیں دیکھا کہ ادھر سے لفافے میں, پھر ہم انفارمیشن کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ انفارمیشن دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے, تو کتنی ہے ٹھیک, کتنی ہے غلط, کتنی ہے, پھر اس طرح دیکھتے ہیں. تھینک یو سو مچ اعزاز بھائی فار کمنگ, بہت شکریہ, آپ کا عزت دینے کا شکریہ. تھینک یو.